پاکستان کے بینیفیشری ہیں وہ پاکستان بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, ایک پیسے کا کردار نہیں ہے. اور جن کا کردار ہے وہ لالو کہتے بیٹھے, گولی مارنے بیٹھے بیچارے, کچھ کورنگی میں بیٹھے. تم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. یار اب کیوں میرے سے کیا کہوانا چاہتے ہو؟ آپ کی اتنی قربانیاں ہیں پاکستان. نہیں میری قربانی نہیں ہے کوئی, آپ کی فیملی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں, کیا مطلب یہ مطلب حافظ نعیم کے ہاتھوں میں مضبوط ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب آپ چیئرمین بنے تو اچانک سے لائیو ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, 7 سے 8, 8 سے 9, 10 سے 11 کی سلاٹ, یہ جو تھی پورے 3 گھنٹے کی جو پروگرامنگ کی سلاٹ تھی, کیا خاص بات؟ اسی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بدلوں. ویلکم کر رہے تھے. سن لو نا میری بات, سن لو, پوری بات سن لو. تب آپ کو چیئرمین ایف بی آر بنانے کا فیصلہ عمران خان کا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا؟ میرا یہ ویو ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم تھی نا, وہ ٹیم وہ نہیں تھی جو راہ سب کام کیا. وہ بشرا بی بی کی ٹیم, میں بشرا بی بی کو جانتا ہی نہیں یار. پاکستان میں ایک عمومی رائے ہے یہ لوگوں کو چوری کے راستے بتاتا ہے, ٹیکس چوری کے راستے سکھاتا ہے. آپ ہی کو جب بنایا گیا تو لوگوں نے اس پہ بڑی, میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی انڈیویجول ریٹرن نہیں جمع نہیں کی. میں صرف کمپنی کا کیس کرتا تھا. اچھا, اور کمپنی کا کیس ہی ملٹی نیشنل کرتا تھا. میں نے کبھی لوکل کمپنی کا کیس ہی نہیں کیا آج تک. یہ بتائیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی یا باہر آ جائے گی, مطلب پھانسی بھی ہو سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو پھانسی نہیں ہوگی اگر عمران خان کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بنے. جو عمران خان کا ٹیمپرامنٹ ہے نا, وہ وزیر اعظم کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے گاندھی بنے, نہرو نہیں بنے. لیکن جب مافیا کے خلاف بات کریں تو ریئیکشن تو آتا ہوگا. کیونکہ میری والدہ حیات تھی, مجھے پتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں کی وجہ سے میرے کو گولی نہیں لگے گی, کیونکہ مجھے ایک دفعہ گولی 2 دفعہ چل کے مجھے بچ گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پاور کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف بی آر کے سابق چیئرمین اور پاکستان کے ممتاز معروف دانشور شبر ظہیر صاحب. شبر ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا. پہلا سوال آپ سے, اپنے آپ کی پوڈ کاسٹ تو لوگ سنتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں, آج تک آپ نے اپنے اسکولنگ کے بارے میں, اپنے بیک گراؤنڈ کے, وہ کبھی لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا؟ دیکھیے میں میری پیدائش کراچی میں ہوئی. اچھا. اور میں نے انٹرمیڈیٹ تک کراچی میں تعلیم حاصل کی. اچھا, کہاں سے؟ دیکھیے ناز آباد میں, کراچی میں. اسکول کون سا تھا؟ گرین لینڈ اسکول میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ہماری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی, کیونکہ میری ننیال لاہور سے تھی. تو پھر میں نے بی کام اور سی اے اور پھر وہاں کی ساری تعلیم میری لاہور کی ہے. تو پھر میں 1987 میں واپس آیا کراچی, اور اس طرح میری 2 شہروں میں تعلیم ہے. مطلب میری ابتدائی تعلیم کراچی کی ہے, ناز آباد میں گرین لینڈ اسکول میں. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میں کراچی بورڈ میں میرے گولڈ میڈلسٹ ہوں. اچھا, کس سن میں میٹرک کیا آپ نے؟ جی, کس سن میں میٹرک کیا؟ میٹرک کیا میں نے 1974 میں. 74 میں میٹرک کیا. پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کراچی سے کیا, اس میں بھی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. بی کام میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور میں سی اے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں پاکستان کا شاید واحد آدمی ہوں جس نے کسی ایگزامینیشن میں ایسا نہیں ہے جس سے میں نے گولڈ میڈل لیا ہو. اتنے گولڈ میڈل تو کھلاڑی نہیں لیتے اتنے. آپ نے تعلیم 8 گولڈ میڈل تھے, اور سب تعلیم میں حاصل کیا؟ سب تعلیم میں حاصل کیا, ماشاء اللہ. مگر یہ کہ وہ ابھی تک تو میرے کو خاص کام آئے نہیں. نہیں, کام کیا آ رہے. یہ لاہور سے کراچی کیوں آ گیا؟ میں لاہور سے کراچی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور مگر میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کا تعلق کراچی کے سے تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب ایک انشورنس کمپنی میں, وہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھے. وہ فیلو آف چارٹرڈ انشورنس انسٹیٹیوٹ آف انگلینڈ تھے, جو کہ پاکستان میں صرف FCII کہلاتی ہے. جو کہ پاکستان میں صرف اس بارے میں 4 آدمی تھے. اور وہ پہلے EFU کمپنی میں تھے, اس کے بعد وہ نیشنل سیکورٹی انشورنس کمپنی میں مینیجنگ ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے. ہی واز اے ویری ایجوکیٹڈ مین. انہوں نے اردو میں, اکنامکس میں, انگلش میں MA کیا ہوا تھا. اردو, اکنامکس اور انگلش؟ جی. ان تینوں کا کیا ملاپ ہے؟ بس وہ نہیں, مطلب لٹریچر تھا اور اکنامکس ان کا سبجیکٹ تھا. پھر انہوں نے FCII کیا, وچ از کالڈ فیلو آف چارٹرڈ انشورنس انسٹیٹیوٹ, جو کہ شاید پاکستان میں اس وقت, ابھی بھی شاید ٹوٹل ملا کے پاکستان میں 10, 12, 15 آدمی ہوں گے ٹوٹل. آپ کو ہم سنتے ہیں ٹی وی, ریڈیو, ٹی وی کے اوپر, ڈیجیٹل کے اوپر, آپ کے لہجے میں سختی اور تلخی بہت ہے. تو یہ حالات کا اثر ہے یا بچپن سے آپ کا انداز ہے؟ سختی تلخی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی گفتگو میں سختی, مایوسی یا پاکستان کی دل برداشتہ, دل گرفتہ نظر آتے ہیں. دیکھیے, جتنا پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے یا میری فیملی کا تعلق ہے یا پاکستان کے لیے
میری یا میری فیملی کی کنٹریبیوشن ہے شاید ہی پاکستان میں کسی کی ہو, شاید. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. اس لیے کہ میرے جو گرینڈ فادر تھے, میرے نانا, وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے دہلی میں, اور وہ آپ سمجھیں کہ آپ کو پتہ نہیں آپ پاکستان سے واقف ہیں یا نہیں ہے, پاکستان کی مہم سے, پاکستان کی جو مہم پاکستان بنانے کی چلی ہے اس کا سینٹر دہلی ہوا کرتا تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ دہلی میں جو کچھ بھی مسلم لیگ کی سیریمنی ہو, سیٹلمنٹ, اس کو جو اسٹیبلش کرنے کی اگر کوئی فیسلٹی تھی وہ میرے نانا تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ جناب شمس الحسن صاحب جو سیکرٹری تھے وہ ان کے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے مطلب کیونکہ میرے نانا گورنمنٹ سرونٹ تھے اس لیے وہ کوئی پوسٹ حاصل نہیں کرتے. اس کے بعد میری جو فیملی ہے وہ شاید پاکستان کی ان چند ایک فیملیز میں ہے جن کے 148 آدمی پارٹیشن کے ٹائم پہ مرڈر کیے گئے تھے. 148 آدمی؟ 148 آپ کی فیملی؟ جی, ایکسٹینڈیڈ فیملی کے. یہ ہجرت کے دوران؟ پارٹیشن ٹائم پہ. ہجرت کے دوران نہیں, ہجرت کے دوران نہیں کی ہے. ہمارا جو گاؤں تھا اس پہ حملہ ہوا, جو کہ ہمارا گاؤں آگرے سے 40 میل دور تھا, اس پہ حملہ ہوا اور ہمارے 148 آدمی مر گئے. تو ہم شاید پاکستان کے لیے شہید ہونے والوں میں پہلی کون ہے. اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جو میرے والد صاحب تھے اور میرے نانا تھے, میری نانی تھی, ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا والٹن کیمپ میں لڑکیوں کی, اور جو والٹن کیمپ لاہور میں تھا اس کی بھلائی میں تھے. اس کے بعد پاکستان میں اگر آج پاکستان میں 300 کمپنیاں, بڑی کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں, اور وہی پاکستان میں بڑے ٹیکس پیئر ہیں, ان سب کو صحیح ٹیکس پہ لانے کا سہرا میرے سر پر ہے. میں نے کبھی, میں پاکستان میں ان چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے ڈاکومنٹیشن کو پاکستان میں پروموٹ کیا. اس کے بعد میں نے 4 ٹرم انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں پوری کی. میں اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پہ 4 سال رہا, اور جو اسٹیٹ بینک کی رول بک ہے وہ میں نے لکھی ہے. اسٹیٹ بینک کی رول نہیں, سوری, اسٹاک ایکسچینج کی, اسٹاک ایکسچینج کی رول بک ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج چلتا ہے, وہ میری رائٹنگ ہے, میں نے لکھا ہے. اس کے آتھر میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں جا کے. وہ میرا, میں اس وقت ریگولیٹری کا چیئرمین تھا اور منیر کمال صاحب, وہ میں نے لکھا ہے. میں اسٹاک ایکسچینج کا ریگولیٹری افیئرس کمیٹی کا پہلا ڈائریکٹر ہوں. مگر فیصل صاحب, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں 40 سال اے فرگوسن میں کام کیا, اور میں ایک ریزنیبلی متوول, میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی شیئر نہیں خریدا 1 پیسے کا. وہ کیوں, جب آپ لوگوں کو خود تو ترغیب دے رہے ہیں, اور اس میں آپ میں نے ترغیب کبھی کسی کو نہیں دی, مگر میں نے تو نہیں, میں اسٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹر تھا, میں نے وہاں پہ جو خدمت کر سکتا تھا میں نے کی, مگر میں نے کبھی آج تک شیئر نہیں خریدا. چھٹے کی وجہ سے بہت ساری وجوہات تھی, مگر میں نے نہیں خریدا آج تک. میری جو فیملی کی انویسٹمنٹس ہیں ساری, وہ ساری نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میں. اچھا, اس پہ تو مارجن بہت کم ہوتا ہے. جی, مارجن کم ہوتا ہے, کم ہو جائے تھوڑا بہت, مگر سکون تو ہے نا. سکون تو ہے. اور شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا تعلق میں اہل تشیع سے ہے, مگر جو رائے میں تبلیغی جماعت کی جگہ ہے اس میں سے بڑا حصہ میرے نانا نے دیا ہے, عطیہ کیا ہے. یہ ہماری زمین ہے. وہ یہ رائے کا اجتماع ہوتا ہے وہ آپ کی زمین پہ ہوتا ہے, نہ کریں, اس کی بہت بڑا حصہ. اچھا, وہ ہماری آبائی زمین تھی, کچھ حصہ اس کا. جو اوریجنل وہاں تھے نا, صاحب رہتے تھے, جو اوریجنل, ایک تو مولانا ہوتے نا, یہ تو مولانا حضرات ہے نا. اس کے علاوہ جو آدمی جس نے یہ اجتماع کو شروع کیا تھا نا اس لوکیشن پر, وہ ایک میو تھا. میو ایک برادری ہوتی ہے, وہ شاید کبھی ہمارا بازار رہ چکا تھا شاید. تو میں دیکھتا تھا, ہمارے نانا کے پاس آیا کرتا تھا وہ, تو کہتا تھا شاہ جی یہ زمین مجھے دے دو. تو ٹھیک ہے یار, تھوڑی اس زمانے میں کون سوچتا تھا کہ 25 میل دور ایک شہر آباد ہو جائے گا. نہیں, لاہور سے 25 میل دور ہے رائے. کوئی رائے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں بس اس کو دیکھ کے, ان کے حالات دیکھ کے. دل کبھی چاہ کہ زمین واپس مانگ لوں.
ہمیں نہیں چاہیے. اچھا نہیں وہ اسٹیشن کے ساتھ تھی, پتہ نہیں کیا تھا, مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے کیا تھا. نہیں کیوں, کس لیے واپس مانگے, چل رہا ہے. دوسرا یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے 148 افراد 148 وہاں پہ اس میں شہید ہو گئے قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران, پھر آپ نے بھی قربانیاں دی, تو یہ جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے بلا وجہ کی قربانیاں دی آپ نے, یا وہ مقصد جو تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا, یا وہ آپ کی قربانیاں جو تھیں وہ بے مقصد تھیں, یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا خواب دیکھا تھا؟ دیکھیں میں یہ خواب والی کہانی بھی غلط ہے. اچھا 148 لوگوں نے تو دیکھا ہوگا نا. نہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا, یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا وہ تو اپنے گاؤں میں مارے گئے تھے کیونکہ مسلمان تھے. پارٹیشن ہو گیا, دیکھیں نا ہندوؤں نے کیا کیا کہ جب پارٹیشن ہو گیا اور فسادات شروع ہوئے تو جہاں پہ مسلمان نظر آئے کہ وہ امیر لوگ تھے اور رہتے تھے, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ان کو لوٹو. خیر وہ ایک. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایک اور ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میرے نانا جو تھے وہ ایک بہت سینئر افسر تھے دہلی میں, اور ان کا پاکستان آنے کا یا میرے دادا کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان آنے کا. اچھا مگر جب وہ ایک نوجوان افسر تھے اور وہ ہندوستان کے ان صوبوں سے بلانگ کرتے تھے جس میں پاکستان نہیں بننا تھا, ٹھیک ہے, مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو باقی مسلمان صوبے ہیں اگر ان کو آزادی مل جائے تو ہماری قربانی اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو اگر آپ 1946 کا الیکشن دیکھیں تو مسلم لیگ وہاں جیتی تھی جہاں پہ مسلمان پاکستان نہیں بننا تھا. بالکل صحیح. اور پنجاب میں مسلم لیگ ہار گئی تھی, ٹھیک ہے, یا میجورٹی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی تھی. تو میرے نانا نے 1946 میں 7 میں یہ آپٹ کیا کہ وہ پاکستان میں سروس کریں گے لاہور میں, مگر وہ دہلی سے لاہور نہیں آئیں گے. اچھا اکیلے آئیں گے اور سروس کریں گے پاکستان کے لیے, جب ریٹائر ہوں گے تو واپس دہلی چلے جائیں گے. یہ میرے نانا کا زندگی کا مقصد تھا کہ میں یہ مسلمان صوبے ہیں اگر ان کو ایک ملک مل جائے الگ ہندوؤں سے الگ تو ہماری قربانی اس کے لیے جائز ہے. 1947 میں میرے نانا 47 میں میرے نانا لاہور آ گئے اور انہوں نے گورنمنٹ سروس جوائن کر لی. فیملی ان کی دہلی میں رہی. ٹھیک ہے. دہلی میں فسادات ہو گئے. میری نانی اور میری والدہ مہاجر کیمپ میں چلی گئی. اچھا مہاجر کیمپ سے مہاجر ٹرین میں بیٹھ کے کراچی آ گئی اور آج تک کراچی بیٹھے. یہ ہماری کہانی ہے, یہ ہماری کہانی ہے. اس پہ آپ کو جس طرح چاہیں آپ پلٹ لیں. تو کوئی اس پہ مطلب آپ کو فخر ہے یا پشیمانی ہے کراچی یا پاکستان آنے پہ؟ نہیں اس کو پشیمانی کہہ لو, اس کو جو مرضی کہہ لو, یہ کہانی ہے. نہیں ویسے آپ اس پہ صحیح فیصلہ صحیح تھا آپ کے اجداد کا کہ پاکستان ہے. اب اگر اس کو میں دیکھتا ہوں جو اس میں مذہبی رنگ دے دیا گیا اس پاکستان میں یہ غلط تھا. مذہبی ریاست بنانے کی اگر بات تھی تو کہہ رہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پوری تحریک اس پہ چل رہی ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا, پورا آپ کا نصاب بھرا ہوا اس بات سے, اس نعرے سے. نصاب تو ادھر لکھا ہے نا, ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ تو پاکستان میں نے کہا نا پاکستان انہوں نے تھوڑی بنایا یار. جو آج نصاب لکھ رہے ہیں پاکستان میں انہوں نے تھوڑی بنایا. علامہ اقبال کی ڈیتھ تو 1938 میں ہو گئی تھی. علامہ اقبال تو 1938 سے بن گئے تھے. مجھے ایک لیڈر بتا دو پنجاب کا جس نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا ہو. بتاؤ نا مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ وہ کہیں یار پاکستان کی تحریک میں بڑا آدمی تھا, بتائیں نا. یہ تو ٹھیک ہے, ہو گیا جو ہو گیا, چلنے دو. اب آگے چل گیا, ہم نے بھی برداشت کر لیا, ہم بھی یہاں بیٹھے, کوئی حرج نہیں ہے, ہو گیا جو ہونا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اکثریتی صوبے تھے ان کا کوئی کردار نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں میری بات سمجھیں, 1946 میں جب الیکشن ہوا تو فرنٹیئر میں کانگریس جیت گئی. پنجاب میں مسلم لیگ کو میجورٹی نہیں ملی, وہاں گورنمنٹ بنی, کمبائنڈ گورنمنٹ بنی یونینسٹ کی اور سکھوں کی. سر سکندر حیات خان وزیر اعلیٰ بنے, ٹھیک ہے. سندھ میں برابر کا رزلٹ آیا اور کوائن کرنا پڑا. صرف ایک صوبے نے بنایا پاکستان, اس کا نام ہے ایسٹ بنگال, جو آج بنگلہ دیش ہے. تم کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے اوپر 200 صفحے لکھے ہیں اپنی آپ بیتی میں اس سبجیکٹ کے اوپر. تو یہ تو بہت تلخ سبجیکٹ ہے نا ہمارے لیے. یہ سبجیکٹ ہمارے لیے بڑا تلخ ہے. یہ سبجیکٹ کبھی ایک الگ پروگرام کرو ہمارے ساتھ کہ پاکستان کس نے بنایا.
یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور وہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مطلب جو اس وقت پاکستان کے بینیفیشری ہیں وہ پاکستان بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ایک پیسے کا کردار نہیں ہے، اور جن کا کردار ہے وہ لالو کہتے بیٹھے، ان کا کردار وہ گولی مارنے بیٹھے بیچارے، کچھ گولنگی میں بیٹھے، یہی ہے نا، کہاں بیٹھے ہیں، یہی ہے نا، یا وہ بنگلہ دیشی ہیں، وہ بھی تو ہے نا بیچارے، ان کو تو آپ گنتے نہیں ہیں، ان کو آپ کہتے بنگلہ دیشی ہے، یار انہوں نے بنایا تھا بھائی، کس نے پریزنٹ کی تھی خراج پاکستان، کون تھا؟ ہو واز دا پریزنٹر آف خراج پاکستان؟ مولانا مولوی اے کے فضل الحق، بنگالی تھے، ٹھیک ہے، اس وقت ویسٹ پاکستانی تھا، بنگالی تھے۔ پھر وزیر اعلیٰ کون تھا پنجاب کا؟ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھا جب خراج پاکستان پیش ہوئی تھی؟ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھا جب پاکستان بنا تھا؟ بتائیں مجھے کیا پوزیشن تھی، سمجھائیں مجھے کیا پوزیشن تھی۔ تو پھر اس میں جو ابھی جو صورتحال ہوئی، ان کا کنٹرول کیسے ہوا؟ جو بینیفیشری بنے اس وقت، ان کا کنٹرول کیسے ہوا؟ ملک کے بنایا، کسی اور نے بنا کے دے دیا، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ایشی کرو، اس کو بنا کے دے دیا، انجوائے کرو، ایشی کرو، کر رہے ہیں۔ جب بنگالیوں نے دیکھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دیکھے جب بنگالیوں نے دیکھا بس ذاتی ہو رہی، وہ الگ ہو گئے، ختم۔ یہ بات مان لی، ابھی چلے یہ تم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یار اب کیوں میرے سے کیا کروانا چاہتے ہو تم کیا کروانا چاہتے ہو؟ آپ کی اتنی قربانیاں ہیں پاکستان۔ نہیں میری قربانی نہیں ہے کوئی، آپ کی فیملی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں؟ کیا مطلب یہ مطلب حافظ نعیم کے ہاتھوں میں مضبوط ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو بتاؤ نا، جملہ بتاؤ، اس جملے کا مطلب بتاؤ نا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو ارباب اقتدار ہے، پاکستان جو اس وقت اتنی بڑی جدوجہد کے بعد، قربانیوں کے بعد، تو یہ بالکل کہانی ہے، یہ تم نے بیان دیا ہے نا ابھی، یہ بالکل ایک کہانی ہے جو منسٹری انفارمیشن اسلام آباد کی ہے کہ قربانیوں کے محمد بن قاسم سے شروع ہوئے اور محمود غزنوی، یار اس طرح کی بات ہے میرے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بتائیں سر، آپ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ایک سوال ہے، جواب دینا چاہیں آپ دیجیے گا، نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے سوال آپ کو تلخ لگے۔ آپ کو جب FBR کا چیئرمین بنایا گیا، ایک حلقے نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ خود جو ہے وہ ایک ٹیکس ایڈوائزر ہے، ٹیکس ایڈوائزر کا جو پاکستان میں کانسیپٹ ہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو چوری کے راستے بتاتا ہے، ٹیکس چوری کے راستے سکھاتا ہے۔ آپ ہی کو جب بنایا گیا تو لوگوں نے اس پہ بڑی، دیکھیے میں یہاں بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میں پہلی بات تو یہ ٹیکس ایڈوائزر کو آپ نے کہا کہ ٹیکس ایڈوائزر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ٹیکس بچانے کے طریقے بتاتا ہے، یہ کانسیپچلی غلط ہے۔ ٹیکس ایڈوائزر جو ہوتا ہے جو بزنس کی ٹیکسیشن امپلیکیشن نکال کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی اکاؤنٹس ہیں، اس پہ یہ ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ٹیکس کی چوری عام طور پہ کی جاتی ہے وہ انڈیویولس کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی انڈیویول کی ریٹرن ہی جمع نہیں کی، اچھا، میں صرف کمپنی کا کیس کرتا تھا، اچھا، اور کمپنی کا کیس ہی ملٹی نیشنل کرتا تھا، میں نے کبھی لوکل کمپنی کا کیس ہی نہیں کیا آج تک، میں نے زندگی میں کبھی کسی لوکل کمپنی کا کیس ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آج جو ڈاکومنٹڈ ٹیکس پے ہو رہا ہے، جو صحیح کمپنیاں ٹیکس پے کر رہی ہیں، اس کا کریڈٹ آپ کو، ان میں سے کم از کم 90% وہ ہیں جو میرے آج یا کل کلائنٹ تھے، اچھا، باقی سب الگ ہیں۔ کوئی ایسا بندہ بتا دے جو ڈاکومنٹڈ ٹیکس پے کرتا ہے جو کبھی میرا کلائنٹ نہیں رہا ہو، اور کوئی بندہ ایسا بتا دے جس نے مجھ سے ایڈوائس لی ہو کبھی زندگی میں، چاہے وہ بے نامی بتا دے کہ شبر زیدی نے کبھی ایڈوائس کی ہو کہ تم اس طرح ٹیکس چوری کر لو، اگر وہ یہ کہہ دے گا میں اپنی ٹیکس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ کوئی بے نامی ایک خط لکھتے مجھے کہ یار شبر زیدی صاحب نے مجھے یہ 1980 میں ایڈوائس کی تھی کہ یار یہ کر لو، ٹیکس اس پہ ٹیکس بچ جائے گا، اگر کوئی ایسا کیس دکھا دے تو میں ہمیشہ کے لیے ٹیکس پہ چھوڑ دوں گا۔ شبر بھائی، جب آپ FBR کے چیئرمین بنے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے چیئرمین بنے، 26 میں میرے خیال ہے چیئرمین آپ تھے نا، 26، اس سے پہلے کہ کسی بھی چیئرمین کا اس قوم کو نام نہیں پتا، اور جب نوٹیفیکیشن بھی چیئرمین کا ہوتا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ چیئرمین بنے تو اچانک سے لائیو ٹرانسمیشن شروع ہو گئی تھی، یس صحیح ہے، 7 سے 8، 8 سے 9، 10 سے 11 کی سلاٹ، یہ جو تھی پورے 3 گھنٹے کی جو پروگرامنگ کی سلاٹ ہوتی تھی آپ پہ اس دن، تو پوری سلاٹ آپ پورا دن ہی آپ کا تھا، اس لیے تھی، اس کی کیا خاص بات؟ اسی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بنوں۔ یس، اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ میں کیوں آ گیا، ویلکم کر رہے تھے، سن لو نا میری بات، سن لو، پوری بات سن لو نا پوری۔
میں اگر کسی وجہ سے واپس آ گیا نا، اس میں تقریباً 50% رول میڈیا کا ہے. میں ابھی جوائن نہیں کیا تھا، جوائن بھی نہیں کیا تھا، اور جوائن کر لیا تھا، مگر میں ابھی شاید بیریٹ میں ہی رہ رہا تھا. شاید آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، شاید 92 چینل تھا، 92. اس نے ایک سلائڈ چلائی کہ چیئرمین FBR آئے ہیں جنہوں نے کبھی 3 سال سے ریٹرن فائل نہیں کی. یاد ہے آپ کو؟ یاد آئی بات. یہ کیا تھا؟ یہ اچھی بات تھی؟ اچھا نہیں، یہ کیا تھا؟ چارہ تھی روکنے کا طریقہ تھا آپ کو. نہیں، یہ اچھی بات تھی. اب آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی چیئرمین CBR بنائے، گھر سے چھوڑ کے اسلام آباد بیٹھا ہے، اور سلائڈ چل رہی ہے کہ یہ چیئرمین وہ ہے جس نے ریٹرن فائل نہیں کی. اچھا، میری فارم اتنی بڑی ہے، مجھے زندگی میں پتہ نہیں لگا کہ ریٹرن کب فائل ہوتی ہے، کب چلی جاتی ہے. میں نے اپنی فرم کو فون کیا کہ یار یہ مجھے کہہ رہے ہیں میری ریٹرن فائل نہیں ہوئی، میری ریٹرن فائل ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں سر 3 سال سے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی ہو نہیں سکتا ہماری ریٹرن فائل نہیں ہو. پھر میں نے ان کے اونر کو فون کیا، میں نے کہا سر یہ ریٹرن فائل ہوئی ہے. میں نے اس خاتون اینکر کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جناب آپ کی چل رہا ہے کہ میری ریٹرن فائل نہیں ہوئی، یہ بتائیں. اس نے آج تک کبھی تردید نہیں شائع کی. بھائی یہ میڈیا جو ہے نا، تم میڈیا کے آدمی ہو، مگر مجھے کوئی زیادہ اس پہ بھروسہ نہیں ہے میڈیا پہ. یہ تو کام ہی اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو خراب کرے. اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو خراب کرنا ہے، سینسیشن بنانی ہے، جذباتی بنانی ہے، کہانی بنانی ہے، اسٹوری پھینک دینی ہے. کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر. اسی لیے تو آج کریڈیبلٹی کوئی نہیں میڈیا کی. کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ بتائیں کریڈیبلٹی ہے کوئی؟ آپ ٹی وی کھولے، میں بتا دوں گا یہ بندہ اگلا جملہ کیا بولے گا. اگر یہ چینل ہے تو یہ بولے گا، یہ والا چینل ہے تو یہ بولے گا، ہے نا؟ پھر کیا باتیں کریں میرے ساتھ. مجھ سے آپ میڈیا کو نہیں جانتے. میرے 30 سال گزر گئے ڈیل کرتے ہوئے. میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں؟ کیا میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں. تو کس حیثیت میں ڈیل کر رہے تھے؟ میں جیو میں ون آف دا فیو ارلیسٹ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آئے ہیں، وہ میں ہوں گا شاید. اچھا. اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ اس پروگرام میں اگلا جملہ کیا ہوگا، اس پروگرام میں اگلا جملہ کیا ہوگا، یہ بندہ جو بیٹھا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کہاں سے کہ کون سی چڑیا جو اس کو جواب. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک میڈیا میں ایک صاحب آتے تھے، وہ آیا کہتے تھے میری چڑیا نے کہا ہے کہ مجھے یہ میرا یہ لعنت ہے. ایسی نہیں یار، آپ مجھے بتائیں یہ لعنت نہیں ہے ایسی پریس پر چڑیا بتا رہی ہے آپ کو. واٹ از دا چڑیا؟ واٹ از مین بائی چڑیا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ لوگ اس کو کہتے نہیں کچھ؟ نہیں یار، آپ مجھے بتاؤ نا کہ چڑیا کیا ہوتی ہے. بتاؤ واٹ از دا چڑیا؟ چڑیا مطلب یہ ہے کہ خفیہ چڑیا نہیں، کبوتر آتا ہے ایک جگہ سے دوسری کا پیغام رسانی کرتا ہے. پھر آپ کی عقل کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ جو مجھے بات کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ چڑیا پہ کر رہے ہو نا، عقل پہ نہیں کر رہے نا. آپ میرے ساتھ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہو میرے فیصل، تم عقل پہ کر رہے ہو نا، چڑیا پہ تو نہیں کر رہے نا. تو تم آپ نے گفتگو عقل پہ کرنی ہے، چڑیا پہ کرنی ہے. صحیح ہے. تب آپ کو چیئرمین FBR بنانے کا فیصلہ عمران خان کا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا؟ دونوں کا تھا. اجتماعی فیصلہ. تو آپ کو کوئی خاص ہدف دیا گیا تھا اور وہ آپ نے حاصل کیا؟ نہیں دیکھیے، مجھے عمران خان کا تھا بیسیکلی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی. دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں نہیں کہا، مگر میرا یہ ویو ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم تھی نا، وہ ٹیم وہ نہیں تھی جو عمران خان کے ساتھ کام کیا. وہ ہم لوگ تھے، جہانگیر ترین تھا، میں تھا، ہم لوگوں کو وزیر اعظم بننے سے پہلے. جی، جب ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے تو عمران خان ختم ہو گیا تھا. میں نے اسد عمر کا بھی ایک انٹرویو سنا. اسد عمر تو ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں نا، نہیں تھا نا. وہ ٹیم نہیں تھی. غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے، وہ ایک اور ٹیم تھی، ہم ایک اور ٹیم تھے. وہ بشرا بی بی کی ٹیم تھی. میں بشرا بی بی کو جانتا ہی نہیں یار، مجھے نہیں پتا بشرا بی بی کی ٹیم تھی کس کی تھی، مگر وہ ایک اور ٹیم تھی، ہم ایک اور ٹیم تھے. ہماری ٹیم کا تعلق شاید اسمبلی سے زیادہ تھا. تو آپ جب FBR کے چیئرمین بنے، آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ. مطلب میں اس کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں، اس مزاحمت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم جو ہے نا، سسٹم وہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ہاسٹیج بنا لیتا ہے. نہیں کرے یار. اچھا. یس. اتنا طاقتور ہے؟ اتنا نہیں، وہ آپ کو ایسی گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں. ایک ایسی گلی میں آ جاتے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں. آ کے میں آپ کی مثال بتاتا ہوں کہ
میں نے پراپرٹی کی ویلیویشن کا ٹیبل چینج کیا. اگر آپ کو میرا زمانہ یاد ہو، میں نے ساری پراپرٹی کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی. آج تک پھیری بھی ہے، اس کے اثرات آج تک ہے. آج تک کراچی کی مارکیٹ کھڑی نہیں کر سکے وہ. اچھی بات ہے. مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ پلاٹ کی. ہزاروں لوگ. سنو بات آگے، سن لو نا بات. تو ایک دن مجھے باجوہ صاحب نے بلایا اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. مجھے کہنے لگے یار شبر صاحب، جو میرے ریٹائرڈ ہوتے نا بندے، وہ جنرلی کام ہی جا کے پراپرٹی کی رجسٹریشن کرتے ہیں، تو آپ نے سارے میرے بندے فارغ کرا دیے. میں نے کہا سر میں کیا کروں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جا کے میری شکایتیں یہ کی. یہ کرپشن کی بات نہیں تھی کہ یار اس طرح ہماری روزگاری ختم ہو گیا. ہم تو جا کے رجسٹری کراتے تھے دن میں 100. شپر صاحب کے آنے کے بعد رجسٹری ہو رہی ہے دن میں 1. یہ کیا بکواس ہے. مجھے یہ پتا لگا کہ رجسٹری جو ہوتی تھی دن میں ہوتی تھی 100. وہ رجسٹریاں 10-12 رہ گئی، بس ختم ہو گئی بات. آج تک ہے، اب تو اور بھی کم ہو گئی ہوں گی. اچھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں. وہ سوال بھی ہمارا یہ جب بند گلی کی آپ نے بات کی، تو اس سسٹم نے آپ کو بھی بند گلی میں جا کے دیوار سے لگا دیا؟ بند گلی میں دیوار سے لگا دیا تھا، وہاں آپ نے شکست مانی؟ نہیں، سب کو نہیں، اور ماننی پڑتی ہے، ہر ایک کو ماننی پڑے گی. اسی لیے تو آج ملک ایسا ہے. اچھا دیکھیں آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں، اپنی تمام قدرتی چیزوں کے باوجود آج ایک تقریباً ناکام ملک ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ سسٹم آپ کو جا کے دیوار سے لگا دیتا ہے. تو جس سسٹم نے آپ کو دیوار سے لگایا، اس سسٹم کے آپریٹر کون تھے؟ سسٹم کے آپریٹر بزنس مین مافیا، دو آدمی ہیں سسٹم کے آپریٹر. اس نے آپ کو لگایا تھا؟ اسپیسیفک آپ کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں میری بات نہیں. سسٹم کے آپریٹر 2 لوگ ہیں. اچھا. ایک بزنس مین، اور بزنس مین بھی بڑے بزنس مین نہیں، چھوٹے اور درمیانے بزنس مین، چھوٹے بھی نہیں درمیانے بزنس مین، اور ان کے فرنٹ مین مذہبی جماعت ہیں. یہ اتنے طاقتور ہیں؟ یہ پاکستان چلاتے ہیں، اس وقت بھی چلا رہے ہیں، ہمیشہ چلاتے ہیں، اور دونوں جعلی ہیں. اچھا. تو یہ ان کے طاقتور ہونے کی وجہ کیا؟ طاقت شٹر پاور ہے. ان کی 2 پاور ہے، مدرسہ پاور اور شٹر پاور. ان سے ہر گورنمنٹ ڈرتی ہے. ان کی 2 پاور ہے نا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آج دودھ والا ہڑتال کر دے، دودھ کی ہڑتال ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ پبلک طبیعت صاف کر دے گی گورنمنٹ کی. پبلک گورنمنٹ کی طبیعت صاف کر دے گی. اگر آج دودھ نہیں ملے، گوشت نہیں ملے، سبزی نہیں ملے پارلیمنٹ سے، گورنمنٹ کر سکتی ہے کچھ؟ ان کا بگاڑ سکتی ہے کچھ؟ یہ جو ٹریڈر مافیا ہے اور یہ مدرسہ مافیا ہے، جس کو دونوں کو ضیاء الحق نے اپنے مقصد کے لیے مضبوط بنایا، اس نے آج پورے سسٹم کو ہوسٹیج کر دیا. پورا سسٹم ہوسٹیج ہے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ٹریڈر، آپ مجھے یہ بتا کے دکھا دیں کوئی بائی کا لال انکلوڈنگ کوئی بڑا کوئی ایسٹیبلشڈ آدمی کہ صدر میں دکانیں کتنی، گن کے دکھا دے. ٹیکس تو بعد میں گیا، گن کے دکھا دے دکانیں کتنی، داخل ہو کے دکھا دے. کوئی دکان کے اندر داخل ہو کے دکھا دے، بازار کے اندر، جوڑیا بازار کے اندر داخل ہو کے دکھا دے کہ یہ ہم جا رہے ہیں، آج ہم ٹیسٹ گنیں گے دکانیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مدرسوں کے اندر داخل ہو کے دکھا دے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کتنے ہیں. جا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ بتائیں. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مافیا نہیں ہے؟ یہ دونوں مافیا تمام سویلائز سسٹم کو کرپل کر دیتے ہیں. اچھا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے ضیاء الحق کو جاتا ہے؟ ضیاء الحق کی پیداوار ہے یہ. اچھا. ضیاء الحق کی پیداوار ہے. ضیاء الحق سے پہلے بھی تو، ضیاء سے پہلے نہیں تھی ایکچولی نہیں تھی. ضیاء الحق سے پہلے نہ یہ ٹریڈر کی بدماشی تھی، نہ یہ آپ کی مدرسوں کی بدماشی تھی. یہ آپ اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں، کوئی دھمکی کیا مطلب؟ دھمکی کیا؟ اس میں دھمکی ہے؟ نہیں، آپ اتنی اوپنلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سب سے کیا خرابی ہے؟ غلط ہے یہ؟ بات تو نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. جو میں نے اتنی ساری آپ سے باتیں کی، اس میں غلط ہے کوئی؟ نہیں. پھر لیکن جب آپ مافیا کے خلاف بات کریں، اس کا ریئیکشن تو آتا ہوگا. کیا آپ پر آتا ہے؟ خوف آتا ہے آپ کو؟ یار دیکھو، ڈر لگتا ہے؟ یار دیکھیے، زیادہ خوف کی بات ہے نا، میرا اس سے بڑا فرم بلیو ہے کہ موت تو ایک دن اللہ تعالیٰ دینی ہے. ٹھیک ہے. 21 اکتوبر 2024 تک تو مجھے بالکل ہی خوف نہیں آتا تھا
کیونکہ میری والدہ حیات تھی، مجھے پتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں کی وجہ سے میرے کو گولی نہیں لگے گی، کیونکہ مجھے ایک دفعہ گولی ایک دفعہ چل کے مجھے بچ گیا تھا میں. اچھا، کس نے چلائی تھی؟ مگر اب 21 اکتوبر 2024 کے بعد تھوڑا میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو باقی یار دیکھو ایک بات فیصل، یہ میرا جہاد ہے. آج پاکستان میں شاید میں واحد آدمی ہوں جو ان لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہے. کوئی ہے اور کیوں نہیں ہے؟ کیا میں کسی یہودی لابی کا ایجنٹ ہوں، یا میں کسی آرمی کا ایجنٹ ہوں، یا میں فری میسن کا آدمی ہوں، یا اسرائیل کا آدمی ہوں؟ تو میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ تمہارے خیال میں کیوں تمہارے ساتھ آ کے اس وقت 3:30 پونے 4 بجے کیوں کر رہا ہوں پوڈ کاسٹ؟ مجھے کوئی شوق ہے پوڈ کاسٹ پہ آؤں؟ مجھے بتائیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خدمت ہے کہ ایک آدمی جو ریئل لائف دیکھ کر آیا ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ ریئل ایشو کیا ہے. یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس سے بھی، اور ایک معاشرے میں ہم دیکھیں تو مایوسی بہت ہے. مایوسی نہیں ہے یہ، نہیں آپ کی گفتگو میں نہیں، مجموعی طور پہ اگر معاشرے میں دیکھیں ہر آدمی مایوس نظر آئے گا، ذہنی تناؤ کا شکار نظر آئے گا، کہیں روشنی کی کرن نظر نہیں آئے گی، لوگوں میں ایک ترنگ نظر نہیں آئے گی، جذبہ نظر نہیں آئے گا. جو کہتے ہیں نا کچھ کرنے کا، جنونیت جو ہوتی ہے، جو قوموں کے اندر جنونیت ہوتی ہے وہ ہماری قوم میں نظر نہیں آتی. ہر آدمی کو اپنے مستقبل سے جو ہے نا کوئی اس کو امیدیں نہیں ہیں. اس کی کیا سبب ہے؟ یہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے ایسا ہے؟ میں اس میں بڑی سخت بات کہہ دوں، پرووائڈڈ کہ آپ اسے چلا دو. ہمارا معاشرہ اوور ڈیو مذہب میں چلا گیا ہے. ہم نے مذہب کو غلط طریقے سے اڈاپٹ کر لیا ہے. مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، انڈیا ترقی انڈیا کر رہا ہے. مذہب نہیں ہے، انڈیا میں مذہب نہیں ہے، وہ تو چند ایک لوگوں میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے مذہب کو، ہم نے یہ بلیو کر لیا ہے کہ ہماری جو بے ایمان ہے وہ بے ایمانی کر کے شام کو جا کر سیلانی میں 4 آدمیوں کو کھانا کھلا کے برابر بیلنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو ایماندار ہے وہ اس بے ایمان کو چپیٹ اس لیے نہیں مار رہا کہ وہ کہہ رہا ہے یار مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت میں مل جائے گا. وہ آرام سے جنت کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر مولوی نے اسے جنت کا چکر دے دیا ہے. مولوی نے کہا یار تو ایماندار ہے نا اور تو اچھا انسان بھی ہے، تو تجھے کیا پریشانی ہے دنیا میں؟ اگر تو پریشان ہے تو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ جنت میں حوریں بھی ہیں، نہر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. وہ لگا ہے ٹکا ٹک لگا ہوا ہے بیچارہ، پڑھے جا رہا ہے، تراویح بھی پڑھے جا رہا ہے، سجدے بھی کرے جا رہا ہے، سلوار بھی اونچی کر لی ہے، وہ چل رہا ہے. اس کو جنت کی کہانی چلا رہی ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہا دنیا میں کیا ہے، دنیا تو کل آنے والی ہے، کل ختم ہونے والی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ بے ایمان جو ہے اس کو کہا یار یہ پکڑ 100 روپے اور شام کو جا کے سیلانی میں 4 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا، برابر ہو گیا. تو وہ اس طرح سے برابر ہو گیا، یہ اس طرح برابر ہو گیا. اللہ خیر صلی اللہ، کام برابر سب کا. یہ چل رہا ہے پاکستان میں. غلط کہہ رہا ہوں، حاصل تو غلط کہہ رہا ہوں میں بتا دیں آپ. یہ نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں میں مایوسی کیوں ہے، تو مایوسی اس لیے ہے کہ آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، یہاں عدل و انصاف ہوگا. 70 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے گرے گا، وہ نہیں گر رہا نا. آپ سمجھے نا میری بات؟ وہ آسمان سے گرے گا نا اسلامی نظام، وہ نہیں گرا نا ابھی تک. گرا ہے؟ آپ کے خیال میں گرے گا؟ اب اس کا سولوشن کیسے نکلے گا؟ ابھی پہلے اس کو بات کرتے نا، گرے گا. ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے تو سولوشن کیسے نکلے گا؟ سولوشن ہمارے ایسے لوگ نکالیں گے جب ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کی تشریح اسلام کی ہے یہ غلط ہے. یہ جو آپ نے کہانی ڈالی ہے لوگوں کو چریا بنانے کے لیے، یہ غلط ہے، یہ کہانی نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی مرسیڈیز بینز میں کورنگی میں نہیں گھوم سکتے. اس لیے نہیں گھوم سکتے، میں کیوں کہتا ہوں کہ نہیں گھوم سکتے؟ اس لیے نہیں گھوم سکتے کہ میرے آقائے نامدار جن کو وہ کاپی کرتے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں مدینے میں آنے کے بعد بستر استعمال نہیں کیا، وہ زمین پہ چٹائی پہ سوتے تھے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. تو یہ کس بات کے ان کے نمائندے ہیں؟ ان کو تو یہ تو میرے آقائے نامدار کے قریب بھی نہیں جا سکتے. جو آدمی مرسیڈیز بینز میں گھوم رہا ہو اس کو تو مذہب کا نام لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کون سا مولوی ہے جو بجیروں میں نہیں گھوم رہا، جو فورچونر میں نہیں گھوم رہا؟ بتائیں مجھے، سمجھائیں مجھے. کیا جن کا وہ نام لیتے وہ یہ اس طرح کے تھے؟ بتائیں مجھے. ایسے تھے؟ پبلک انفارمیشن ہے کہ جب آخری رات آپ کی گزری تھی تو آپ کے گھر میں چراغ کا تیل پڑوسی سے آیا تھا، سنا ہے نا؟ پھر وہ بات تو مسلمان کرتے نہیں ہے.
مرسڈیزوں میں گھومتے ہیں, ایک BM سیریز دیکھا, آپ بھی اس پہ اعتراض کبھی نہیں کرتے, آپ نے بھی کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا کہ یار ان کو بلا کے پوچھے تو صحیح, یار یہ کیا مذاق بنایا آپ نے؟ نہیں, میں نے جو دیکھا سوشل میڈیا میں, کسی نے کہا کہ ان کے کسی مرید نے دیے ان کو, مرید نے دیے متاثر ہو کے ان کو. یار مرید رسول اللہ کے مرید نہیں تھے کیا؟ ان کے مرید نہیں تھے کیا؟ انہوں کیوں نہیں مرید ہو رہے ہیں؟ کیا میرے آقا نامدار کے مرید نہیں تھے؟ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھتے یا نہیں. ایک دفعہ میرے آقا نامدار کے پاس عیسائی لوگ آئے, حضور نے ان کی طرف سے چہرہ موڑ لیا. حضور نے جو مجسمے اخلاق تھے وہ اس طرف آئے, انہوں نے حضور نے چہرہ ادھر سے موڑ لیا. وہ اس طرف آئے, انہوں نے ادھر سے موڑ لیا. اس نے کہا یار ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا پیغمبر مجسمے اخلاق ہے, خلق عظیم پہ فائز ہے, یہ تو ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بات سنیں. ایک صحابی نے کہا دیکھو بات سنو, تم آئے ہو, تمہیں تمہارے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم کوئی اپنے مذہب کے مذہبی لوگ ہو, اور تمہارے لباس میں سونے چاندی کا لگا ہوا ہے, تم جاؤ لباس چینج کر کے آؤ, پھر دیکھنا اس سے ملنا آ کے. وہ گئے, لباس چینج کر کے آئے, پھر حضور نے ان کو خوش آمدید کہا, اور اس دوران میں ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا, ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس دوران میں ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ آپ مسجد میں اپنی عبادت کریں. آپ کو پتہ ہے کورٹ جسٹس میں کون گیا تھا؟ کون گیا تھا لے کے کیس؟ کس نے کیس فائل کیا تھا جس کو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ نے, جو کہ عیسائی ملک ہے. 41 اسلامی ملک مر گئے تھے. ان کو شرم بھی نہیں آتی, ان کو شرم بھی نہیں آتی. ایک وہ جو کیس ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا غزہ میں, وہ اس ساؤتھ افریقہ نے فائل کیا تھا. اس ساؤتھ افریقہ نے کیس لڑا ہے. 47,000 بندہ مر گیا غزہ میں. یہ یہاں پہ جلسے کرے جا رہے ہیں, لال رنگ کی بتی یوں کر کے ٹک ٹک ٹک, موبائل کی ہے, موبائل کیا بات, کیا دنیا بیٹھے یار. کیوں دیکھیے یہی تو مصیبت ہے کہ ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, جاہلوں کے ساتھ ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. ہے نا, غلط کروں میں یہ یوں موبائل کر کے, اس طرح موبائل یوں کر کے. آپ نے غزہ کے 47,000 بندوں کو کیا کر لیا بتائیں مجھے؟ 47,000 people have died in غزہ. اچھا, میں اسپائٹ آف فیکٹ میں اہل تشیع ہوں, کیوں نہیں مارتا ایران میزائل اسرائیل پہ؟ پتہ سوال کا آپ جواب دیں مجھے. کیوں اسرائیل کے, کیوں امریکہ کے ساتھ آپ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں بتائیں مجھے؟ ہو رہے ہیں ڈائلاگ, کس بات پہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں؟ میری ایک بات یاد رکھنا, 2 باتیں یاد رکھنا. مذہب کبھی معاشرے میں ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتا. انسانی زندگی میں جتنی بھی آرام کی چیزیں ہیں, جتنی بھی آرام چیزیں آپ کے آس پاس, جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آج, یہ جو مائک ہے, یہ آپ کے پاس یہ ہے, یہ کوئی چیز بھی ان لوگوں نے ایجاد نہیں کی جو مذہب کو مانتے ہیں. اچھا, انسانی زندگی میں جتنے بھی آرام ہیں, آرام ہے نا, اے سی چل رہا ہے, آرام ہے نا, یہ آپ کو مذہب نے نہیں دیا. مذہب آپ کو صرف تکلیف دیتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اچھا, تکلیف دیتا ہے. میں بھی مذہب کو نہیں مانتا, مگر میں مذہب کو کیوں مانتا ہوں یہ بتا دوں. میں مذہب کو اس لیے مانتا ہوں کہ 21 اکتوبر 2024 کو میری والدہ حیات تھی. 22 اکتوبر 2024 کو میری والدہ کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیا. تو میں یہ کھڑے ہو کے سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہوئی کہ یہی باڈی کل تک میرے ساتھ صحیح تھی, اور یہ باڈی آج مٹی ہو گئی, جو کہ ڈیتھ ہے. اس کو ڈیتھ کہتے ہیں, اس کو موت کہتے ہیں. صحیح. جب آپ موت کو سامنے رکھیں گے نا, جب آپ کو مذہب سمجھ آئے گا, تو مذہب کو صرف موت کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کی زندگی جو موت کے بعد ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. اور ثواب اور گناہ جو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق غریب امیر سے نہیں ہے. ثواب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی آسانی کر دوں, کوئی بھی آسانی,
سپوز کرے تمہاری کوئی تکلیف ہے, کوئی بندہ کسی کے لیے آسانی کر دے وہ ثواب ہے, اور کوئی آدمی کسی کے لیے مشکل پیش کر دے وہ گناہ ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیں, کسی بندے سے رستہ پوچھیں گے, وہ یا تو بتا دے گا کہ سر مجھے پتہ نہیں ہے, یا بتائے گا تو پورا بتائے گا. پاکستان میں رستہ پوچھے وہ آپ کو مس گائڈ کر دے گا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یہ اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں جی, اس میں کچھ ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, کیا صورتحال جو اب موجودہ صورتحال ہے, بہتری کے اشارے سامنے آ رہے ہیں, زر مبادلہ بڑھ رہا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, بجلی کے بل میں جو ہے کمی کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وزیر خزانہ کا بیان سنا ہے ریسنٹلی جس نے دیا تھا کہ مہنگائی کا جو انفلیشن کا افیکٹ ابھی عام آدمی پہ نہیں پہنچا ہے. ہاں, گورنر اسٹیٹمنٹ میں وزیر خزانہ کا انویسٹمنٹ ہے نا, میرا نہیں ہے. وزیر خزانہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو انفلیشن میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے اس کا افیکٹ عام آدمی تک نہیں پہنچا ہے. یہ سنا ہے نا, تو دیٹ از اینف آنسر. جو آپ سوال کرے اس کا میں آنسر دے رہا ہوں. دیکھو میری بات سنو, 1947 سے لے کر 2024 تک تم مجھے ایک پرائم منسٹر بتا دو انکلوڈنگ عمران خان جس نے یہ نہیں کہا ہو کہ ہم صحیح راستے پر آ گئے. بس 2-4 دن کی بات ہے, پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے. ان کی سم غلط ہے کیا؟ ان کی سم تو نیت صحیح ہے غلط ہے؟ یار میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں تم سے یہ سوال نہیں کر رہا, ان کی بات نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں 1947 سے لے کر 2024 تک کوئی پرائم منسٹر بتا دو جو یہ کہے کہ میری سم غلط ہے. بالکل صحیح. پھر سمت کیسے صحیح ہو سکتی ہے چندہ, جب آپ کا بنیادی اسٹرکچر غلط ہے. آپ کا مثال کے طور پہ بنیادی اسٹرکچر میں آپ ایک بڑا سوال لے لیں, بڑا چھوٹا سا سوال ہے, مطلب بنیادی سوال لے لیں. آپ ابھی یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ کینال بنے گی نہیں بنے گی. یار یہ تو ایک بڑا سوال ہے نا. سمت, آپ سمت کی بات کر رہے ہو, ایک بڑا سوال ہے نا پانی ایگریکلچر کے لیے, اس پہ کیا ہونے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے سائن کیا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا, وہ کہتا ہے میں نے کیا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں بنے گی, وہ کہتا ہے نہیں بنے گی. آپ کیا میسج دے رہے ہو لوگوں کو؟ آپ ایک عام بچے کو کیا میسج دے رہے ہو بتاؤ مجھے. ایک ینگسٹرز کو یہ بیٹھے انہیں کیا میسج دے رہے ہو کینال کے بارے میں؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی ہے نا. اچھا یہ فیصلہ کون کرے گا آخر میں؟ اسٹیبلشمنٹ. پھر تو یہ سارے پھر گلی ڈنڈا کھیل رہے کیا؟ پھر یہ کیوں بیٹھے سارے؟ پھر شہباز شریف صاحب یوں کر کے نہیں بولتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ کس چیز کی دعا ہے؟ سوچو نا یہ کیا قصہ ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, اسٹرکچر صحیح نہیں کر سکے. یہ اسٹرکچر کیا چیز ہے؟ مطلب اسٹرکچر میں کیا اس کی جو اجزاء ترکیبی ہے اسٹرکچر کی وہ کیا ہے؟ 4 صوبے. شاید دنیا میں سب سے بڑا صوبہ ہوگا پنجاب. کر سکے آپ صحیح؟ آپ دیکھیں جب بھی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے ایک پارٹی اٹھتی ہے کہ ہم صوبہ ساؤتھ پنجاب بنائیں گے. الیکشن اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے وہ فارغ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہانی کب تک چلے گی ایسے؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں ہنگامہ ہو رہا ہے, جو بھی اچھا برا جیسا بھی ہو رہا ہے, کوئی ہنگامہ پشین میں ہے, لوئر لائی میں ہے؟ نہیں ہے نا. گلستان میں ہے, جو کوئٹہ سے اوپر ہے وہاں نہیں ہے نا. اس کا کوئی تعلق بلوچستان سے ہے؟ اس کا مطلب ہے بلوچستان جو ہے وہ ایک ان نیچرل صوبہ ہے نا. ایم آئی رائٹ؟ آپ کو صحیح نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ آپ بتائیے. اسٹرکچر دوسری مثال ہے. آپ مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پر اسٹاک ایکسچینج ایک شہر میں ہو اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کسی اور شہر میں ہو. امریکہ میں سیبی جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے وہ نیو یارک میں ہے, اسٹاک ایکسچینج بھی نیو یارک میں ہے. انڈیا میں سیبی بامبے میں, اسٹاک ایکسچینج بھی بامبے میں ہے. کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کراچی میں, ایس سی پی اسلام آباد میں. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ دکان چلنے والی نہیں ہے, کیسے چلے گی بتاؤ؟ جو اسٹاک ایکسچینج جس شہر میں ایس ایس بی والے بیٹھے ہیں وہاں اسٹاک ایکسچینج ہی نہیں ہے. انہیں کیا پتا کہ شیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے بیٹھے ہیں, صبح آتے ہی چلے جاتے ہیں, صبح آتے ہی چلے جاتے ہیں. یہی ہے نا. پھر آپ کیا بات اسٹرکچر کی کیا بات کرو؟ کون سا ملک ایسا ہے جس میں 2 سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر وہ ٹیکنیکلی کسی بینچ میں نہیں بیٹھتے؟ ہے نا ریئلٹی؟ نہیں ہے غلط ہے.
ہے یا نہیں؟ پھر تم چاہتے ہو میں اندر ہو جاؤں؟ محسوس ہے. یہ بتائیں جو اس وقت جو معاشی پالیسی ہے, کیا معاشی پالیسی حکومت کی یا پاکستان کی, عمران خان کو قید میں رکھ کر یا سیاسی آزادی دیے گئے مجموعی طور پہ, عمران خان کی قید اور مجموعی سیاسی آزادی 16 دسمبر 2021. 16 دسمبر 2021 صحیح. 16 دسمبر 2021 کو میں نے ہمدرد یونیورسٹی میں تقریر کی. اچھا. اس تقریر کے اندر میرے ساتھ کوئی اسپیکر تھا مفتاح اسماعیل. میرے ساتھ کوئی اسپیکر تھا مفتاح اسماعیل. میں ایسے 85 سیمینار ہر وقت کرتا رہتا ہوں. اس وقت مفتاح اسماعیل بہت بڑا پروپوننٹ تھا میاں نواز شریف کا. گورنمنٹ عمران خان کی تھی. یہ 16 دسمبر 2021 کی بات کر رہا ہوں میں. 16 دسمبر 2021 کی میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ اگر رہی تو یہ اگلا الیکشن ہار جائیں گے اور ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ 16 دسمبر 2021 کی بات ہے. اور جب وفتا, مجھے نہیں پتا کہ وفتا کے لوگوں نے, مگر وہاں سے وہ تقریر لیک آؤٹ ہوئی اور شام کو جیو نے اس کو کوئی 500 مرتبہ چلایا. اچھا, یاد ہے آپ ان کے مطلب کی جی نا, یاد ہے نا, یاد ہے نا, ٹھیک ہے. تو میں تو اس وقت کہہ چکا تھا جو آپ کو آج جو آپ کہنا چاہ رہے ہو. جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, یہ 16 دسمبر 2021 کی بات ہے. آپ وہی تقریر سن لیں جو جیو نے کم از کم 300 دفعہ چلائی ہوگی. اور بلکہ اسی پر وہ ایک ہوتا ہے نا رپورٹ کارڈ بھی چلایا انہوں نے کہ یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس کے بعد فیصل واڈا صاحب, اس وقت فیصل واڈا صاحب نے آ کے میرے خلاف تقریر کی کہ شبر صاحب کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ اچھی چل رہی ہے اور یہ اور وہ. فیصل واڈا کی ایک تقریر بھی ہے اس کے اندر, جبکہ میں عمران خان کا قریبی آدمی تھا. اس وقت بھی تھے, ابھی بھی تھا, یس اس وقت بھی تھا, مگر میں عمران خان کے ساتھ سنسیئر تھا. میں عمران خان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا. میں عمران خان کو حقیقت بتانا چاہتا تھا کہ سر گورنمنٹ نہیں چل رہی, پاکستان نہیں چل رہا آپ کا. آپ یہ چکر میں نہیں بیٹھے کہ چل رہا ہے, یہ نہیں سمجھیں کہ آپ چل رہے ہیں, یہ غلط فہمی ہے آپ کی, آپ نہیں چل رہے. 16 دسمبر 2021 کی آپ میری تقریر نکال لیں ابھی جا کے جیو کے, ہر جگہ مل جائے گی آپ کو. وہ میری تقریر ہے کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. ہمدرد یونیورسٹی میں کی تھی میں نے, اور مجھے یہی پتا ہے کس نے لیک کی تھی, سب پتا ہے مجھے. آپ دکھائیں, دیکھ لیں. لیک کیا تو میڈیا موجود ہوگا وہاں سے, کیا وہاں میڈیا موجود ہوگا, کیمرے لگے نہیں, جو بھی وہ مجھے نہیں پتا ہی نہیں. وہ یار تو ایک سیمینار ہوتا ہے, اس طرح سیمینار تھا, چھوٹا موٹا سا, زیادہ بڑا سیمینار نہیں تھا. چلے آگے چلے. تو یہ سوال وہی رہ گیا, وہی رہ گیا, تو جواب دے دیا نا میں نے آپ کو. عمران خان کو قید میں رکھ کے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کی قید کا کوئی تعلق نہیں ملک کے مسائل اکنامکس کے ساتھ. نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی بحران ہے. کوئی سیاسی معیشت کا بحران سیاسی بحران سے بڑا ہے. اچھا, وہ بول رہا ہے اس کو کنیکٹ نہیں ہے آپس میں. دیکھو میں نے ایک پروگرام میں کہیں کہا تھا کہ مجھے تو اب یہ شک ہونے لگا ہے کیا کہ سیاسی بحران کریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ غریب آدمی کو غریبی کا احساس نہیں ہو جائے کہیں. اچھا, تو ٹھیک ہے. پاکستان میں غریب آدمی کو الو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی اختلاف چلاتے رہو. 8 فروری کو کیا ہوا؟ کیا 8 فروری کو؟ کون سا 8 فروری 2024؟ کون سی یہ جو کون سا 8 فروری کا؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیا جی, جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیا جی, ٹھیک ہے آگے چلتے. 8 فروری کون سا؟ بس آگے چلتے ہیں سر. نہیں, یہ الیکشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں, الیکشن دیکھیے, الیکشن تو میں میرے حساب سے بالکل عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت گئی تھی. اچھا, اس میں کوئی مجھے کوئی ڈاؤٹ ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ تو میں نے پبلکلی کہا ہے ہمیشہ. وہ تو فارم 47 فارم 45 پہ لگے, مگر یہ بات بھی نہیں رہی ہے. 18 میں بھی یہ تقریباً 19-20 کا فرق تھا. الیکشن تو دیکھیں, اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی انٹرسٹنگ. فیصل صاحب, ایک ہمارا لیڈر تھا خان عبدالغفار خان. کچھ باتوں میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. اس وجہ سے میں اس کے جنازے کے ساتھ جلال آباد گیا تھا. اچھا جی, وہ جلال آباد میں دفن ہے. ہاں, پاکستان میں انہوں نے انکار کر دیا تھا. ہاں, میں اس کے جنازے کے ساتھ جلال آباد گیا تھا. تو وہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کبھی فیئر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا نہیں, ہاں یہی کہا تھا اس نے. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک پٹھان جنرل تھا, وہ بیوقوف تھا, اس نے صحیح الیکشن کرا دیا, ملک ٹوٹ گیا. یحییٰ خان, یہ اس کا بیان ہے, ریکارڈڈ بیان, میرا نہیں ہے, یہ غفار خان کا بیان ہے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی فیئر نہیں ہونا چاہیے.
ایک ہمارا جنرل تھا پٹھان یحییٰ خان، اس سے الیکشن کرا دیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. یہ اس کا ریکارڈڈ بیان ہے غفار خان کا. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس وقت جو پاکستان میں تباہی و بربادی ہے، اس کو اگر ہم اس کا تعین کریں کہ اس کو لوٹنے والے اصل کردار کون ہے؟ اصل کردار وہ ہیں جن کو صبح اٹھتے پاکستان مل گیا. اچھا. اس کے اصل کردار پنجاب اور سندھ کے وہ زمین وہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں جن کی ساری زمینیں ہندوؤں کو گروی تھیں جب 46 میں، تو ان کو پاکستان بن کے یہ ساری چیزیں وفد میں مل گئیں. تو انہوں نے اچھا اس میں پنجاب کے عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ سندھ کے کوئی عام آدمی کا قصور ہے. جو پنجاب اور سندھ کے ادارے، اس لیے آج بھی آپ کو میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ مجھے 1947 سے لے کر آج تک تمام MNA سینیٹر کی لسٹ بتا دیں، میں بتا دوں گا کہ کہاں سے کیا لنک ہے اس کا. سب وہی ہے، ایک ہی آدمی ہے، انکلوڈنگ عمران خان کی پارٹی. یہ سب وہی ہے. اور یہ کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی عوام کی حکومت نہیں آنے دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ ان کی طاقت متاثر ہوتی ہے؟ نہیں. انڈیا جو ہے نا وہ ایک ملک تھا. انڈیا میں کیا کبھی مسلمان ڈیموکریسی سے حکومت پہ آ سکتا تھا؟ نہیں. تو انڈیا میں حکومت پہ آنے کا طریقہ کیا تھا؟ پاور. ہندو کبھی پاور سے آ سکتا تھا؟ نہیں. اس کی مائنڈ سیٹ میں کیا تھی کہ نمبر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہندو مائنڈ سیٹ میں ان کے بینیفٹ میں ڈیموکریسی تھی. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ڈیموکریسی نہیں تھی، مگر ہم نے ملک بنا لیا. مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا. تو اب ہمارے یہاں پاور اور فورس ایک ہی چیز ہے. آپ سمجھے میری بات؟ بالکل. میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ پاور اور فورس ایک ہی چیز ہے. دیکھیے ہندو کی مائنڈ سیٹ میں یہ تھا کہ پاور حاصل ہوتی ہے پیپل مینڈیٹ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ پاور کے بغیر رہے تھے بیکاز آف دا لیک آف فورس. ہم ساری زندگی 1000 سال تک پاور میں رہے تھے بائی فورس. ہمیں پتا تھا کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم ہار جائیں گے، ہماری نمبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کہانی چلتی رہتی، مگر کہانی خراب ہو گئی جب ہم نے ملک بنا لیا. ملک بن گیا تھا، اب اس پہ ڈیموکریسی چلانی تھی. مائنڈ سیٹ وہی رہا. مائنڈ سیٹ ہو رہا. ڈنڈے والا. یس یس. ڈنڈا چلاؤ حکومت. جس کے پاس بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، جو طاقتور ہو جائے وہی بادشاہ ہے. جس کے پاس بھی ہے. ایک زمانے میں الطاف بھائی بادشاہ نہیں تھے کراچی کے. ہاں. اچھا یہ جو اس وقت پاکستان میں مختلف پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، یار دیکھیں یہ تو میرا بھی ٹائم ضائع کرو، اپنا بھی ٹائم ضائع کرو. یہ چلائی جا رہی ہے. اچھا یار بھائی کچھ تو چلانا ہے نا یار. اگر یہ نہیں چلاؤ گے تو لوگ پبلک کو تو اور بات کرے گی نا. تو 3-4 ایشو چولہے تو چلنے چاہیے نا. اچھا 3-4 چولہے تو چلنے چاہیے نا. کبھی آپ نے کہا ڈمپر نہیں چلا تو پھر آپ نے یہ چلا KFC چلا دیا. KFC نہیں چلے گا تو ڈمپر چلے گا. پھر اگر ڈمپر نہیں چلے گا تو کوئی اور نئی کہانی. لوگوں فیصل صاحب کو اغوا کر لیا. یہ مطلب آپ کو 3-4 تو شعلے چلنے چاہیے نا. اگر شعلے نہیں چلیں گے تمہاری دکان کیسے چلے گی میڈیا والوں کی؟ سمجھنے کی کوشش کرو یار. تم لوگ کیوں کوئی نہ کوئی تو بات کہیں نہ. یہ تو کہانی چل رہی ہے. یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے آخر میں جماعت اسلامی نکلے گی. اس ساری کہانی کے پیچھے 100%. اچھا ایک حافظ نعیم نے آ کے جماعت اسلامی کو ویسے بڑا فعال کر دیا. کون سا فعال کر دیا؟ اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. کراچی کے الیکشن بلدیاتی کا نہیں کیا کیا تو فارم 47 پہ نہیں. ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو فارم 47 کی وجہ سے ہار گئے، ورنہ میرا ہمارا ہوتا. تو کراچی میں ایک چینجنگ آئی. اتنا پڑھا لکھا شہر ہے. ان کے 3 میئر رہ چکے ہیں. ہاں آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کا پرابلم کیا؟ الیکشن کیوں جیتتے وہ؟ پاکستان میں کیوں نہیں جیتتے الیکشن؟ آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہے؟ ووٹ نہیں پڑتا. کیا ووٹ نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسے تو بہت ساری مذہبی جماعتوں کو نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں حافظ نعیم کی، بڑے ایماندار. کیوں نہیں پڑھتے ووٹ؟ بتاؤ مجھے. ان کا بیانیہ نہیں بک رہا. بیانیہ کیا بیانیہ اچھا چل رہا ہے؟ بیانیہ بالکل صحیح ہے. اسلام قرآن اور کیا برائی ہے اس بیانیے میں؟ بتایا کیوں نہیں بکتا؟
کیوں نہیں بکتا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ اس لیے نہیں بکتا کہ یہ لڑکا جو سامنے بیٹھا ہے نا، اسے یہ نہیں پتا کہ کل کو جماعت اسلامی پاور میں آئی تو میرے ساتھ کرے گی کیا. اس کو یہ خوف ہے کہ مجھے زبردستی نماز نہیں پڑھا دے. وہی ڈرتا ہے، کہتا ہے یار ان سے دور ہی رہو. وہ اس کو ان کے ساتھ سلام ہاتھ دعا ملا لے گا، ووٹ نہیں ڈالے گا کبھی. اس لیے کہ ان کا یہ پتہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگر یہ پاور میں آ گئے تو ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کو کہیں اسکول نہیں جائے گا. یہ کیونکہ اندر سے ہی طالبان ہے. جماعت اسلامی طالبان کا پرائمری اسکول ہے. لیکن ان کو 2024 میں تو کراچی میں بہت ووٹ پڑا ہے. ابے یار کون سا ووٹ پڑا ہے، کس کو پڑا ہے ہمیں پتا ہے یار، چھوڑ دو. جیتے کتنی سیٹیں جیتے تو تحریک میں پوچھ رہا ہوں کتنی سیٹ جیتی انہوں نے؟ 24 میں سے ایک بھی سیٹ نہیں ہے ان کی ایم این اے کی. مجھے بتا دیں کون سی سیٹ جیتی ہے انہوں نے؟ کون سے نمبر پہ؟ کوئی ایک سیٹ بتاؤ جہاں یہ پہلے نمبر پہ ہوں. کراچی کی پالیٹکس کو آپ میرے سے زیادہ نہیں جانتے. میں تمہیں ہر سیٹ کا رزلٹ بتا سکتا ہوں کہ کیا رزلٹ ہے. یہ نہیں جیتے، یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. یہ کسی ایک این اے پہ نہیں جیتے ہیں. ان کے سب سے زیادہ ووٹ اگر پڑے ہیں تو 2 سیٹوں میں پڑے ہیں، ایک اورنگی میں اور ایک یہ ڈیفینس میں جو تھا ان کا بندہ تھا اس کو سے شاید وہ 3rd نمبر پہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر جیتی کون سی ہے انہوں نے بتایا نا مجھے. فارم 47 میں اگر ہے تو 2nd نمبر پر ہیں. 2nd ہوں گے یا 3rd ہوں گے؟ 45 پہ. ہاں 45 میں نہیں، ہاں 45 میں جی، 45 میں جی. جی بتائیں نا کہ کون سی سیٹ جیتی ہے انہوں نے. ناظر آباد جیتی ہے، فیڈرل بیل جیتی ہے، اورنگی جیتی ہے، سوری کورنگی جیتی ہے. پی ایس کی ناظر آباد جیتی ہے. کیا پی ایس ناظر آباد جیتی ہے؟ کون سی پی ایس پہ؟ پی ایس کون سی؟ صوبائی. کون سی والی؟ ناظر آباد والی. آئی ڈاؤٹ. 45 پہ آئی ڈاؤٹ. شاید کوئی ہو، ایک آدھ سیٹ ہو. این اے کی بات کرو، این اے کی تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں ایک سیٹ نہیں جیتی. یہ بکواس ہے سب. یہ بیچارہ یار ان کو دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ، سب سے اچھی کوالٹی کے پوسٹر ان کے لگے ہوتے ہیں نا. دیکھیے نا آپ نے، سب سے اچھی پوسٹر کوالٹی کے ان کے ہوتے ہیں نا. بالکل. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بقول ان کے آپس میں چندہ ہوتا ہے. ابے کہاں سے آتے ہیں؟ اتنے اچھے پوسٹر تو کسی کے نہیں لگتے. سب سے اچھے پوسٹر ان کے ہوتے ہیں. اچھا پیسہ بہت ہے ان کے پاس؟ پیسہ بہت ہے آپ کے خیال میں؟ پیسہ بہت نہیں ہے، پیسہ بہت مل جاتا ہے. اچھا پیسہ مل جاتا ہے. دیکھو یہ والی کہانی جو ہے نا، جماعت والی کہانی، یہ بھی وہ چڑیا ہے جو ہمیں زندہ رکھنی ہے. اچھا نہیں کرے چڑیا ہے نا، زندہ رکھنی ہے. چل رہی ہے، چلنے دو. اچھا چند ایک چڑیا ہے جو زندہ رکھ رہی ہے نا ہمیں. وہی چڑیا کے زمانے میں آئی تھی لبیک. ہاں وہ کہاں سے اب کہاں گئی؟ وہ ابھی تو بائک آؤٹ کی مہم میں کافی نہیں تو وہ کہاں گیا ساتھ؟ اب تو نہیں آ رہا. ایک زمانے میں دعوت اسلامی چل رہی تھی. تو یہ تو چلتے رہتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی بھی چلے جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کا جو نظام ہے، گورنمنٹ کا نظام، اس ماڈل کا نظام پوری دنیا کے کسی ملک میں موجود ہے جس نظام کے تحت پاکستان چلتا ہے، گورنمنٹ چلتی ہے، گورننس کا جو نظام ہے؟ نہیں، اس طرز کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اپنے نوعیت کا انوکھا ہی نظام ہے. نہیں دیکھیں، کچھ چیزیں انوکھا نظام انوکھے ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا ہم بہت محبت کرتے ہیں عربی زبان سے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہمارا نام ہی نہیں ہے. پاکستان ہے، ہمارا تو نام ہی پرشین ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی 4 صوبوں کا کوئی آپس میں جڑنے کا رشتے کا بنیاد نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں مذہب ہے اور آرگومنٹ سے ایک مذہب ہے، تو مذہب کا افغانستان کا بھی وہی ہے، مذہب تو ایران کا بھی وہی ہے. تو ایران اور پاکستان ایک کیوں نہیں ہوتا؟ پھر سمجھائیں نا مجھے، کیوں نہیں ہوتا ایک مذہب؟ تو چلو وہ شیعہ ہیں، ان کو چھوڑ دو، افغانستان تک ہو جائے. پھر اگر مذہب کی بنیاد پہ ہی جوڑنا ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں مل جاتے؟ تو بائنڈنگ لنک کیا ہے مجھے یہ بتائیے. زبان ہے. کیا زبان ہے؟ کیا ہے؟ اردو زبان ہے. کون سی اردو زبان؟ کس کو اردو زبان آتی ہے مجھے بتا دے. پشاور میں اردو زبان جانتا ہے کوئی؟ پشاور میں سرائیکی اردو زبان جانتے ہیں؟ بائنڈنگ لنک بتاؤ نا مجھے کہ یار یہ بائنڈنگ لنک ہے. زبان کیسے بائنڈنگ لنک ہو گئی؟ کون سی زبان؟ کون جانتا ہے بلوچی اردو زبان جانتے ہیں؟
مجھے ایک بائنڈنگ لنک بتا دو کہ یہ بائنڈنگ لنک ہے. میں تو بتا دو بائنڈنگ لنک کیا ہے, مگر آپ بتاؤ مجھے پہلے آپ کے دماغ میں بائنڈنگ لنک کیا ہے. مذہب آپ کے, میں بتا دوں آپ کا بائنڈنگ لنک کیا ہے. مذہب, انڈیا دشمنی, یہ آپ کا بائنڈنگ لنک جو یہ ہے آپ نے بنایا ہوا ہے. مذہب, انڈیا دشمنی, سیکورٹی اسٹیٹ, یہ آپ کے بائنڈنگ لنک ہے. اس پہ بنیاد پہ آپ بائنڈنگ کر کے پاکستان چلانا چاہتے ہو. یہ نہیں چلے گا اس طرح سے. آپ کا بائنڈنگ لنک ہے کہ یہ انڈس ویلی ہے, یہ دریائے سندھ کی وادی ہے, اور یہ دریائے سندھ کی وادی ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے, اور یہ ہمیشہ آپس میں ساتھ رہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے گھوٹکی کے اور صادق آباد کے رہنے والے میں, ان کی زبان ایک ہے. کوئی فرق نہیں ہے ڈی جی خان میں اور ڈی آئی خان میں. کوئی فرق نہیں ہے ٹانک میں اور میاں والی میں. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری ڈفرینسز آپ نے کریٹ کی ہے. جب آپ صوبوں کو دوبارہ ایتھنک بنیادوں پہ بنا دو گے نا, ایتھنک بنیادوں پہ, تو یہ ملک اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ یہ ہزاروں سال نہیں ٹوٹے گا. آپ نے اس ملک کو توڑا ہے یہ صوبوں کو باقی رکھ کر. یہ جو آج صوبوں کی جو باؤنڈریز ہیں یہ ملک کی کمزوری کی بنیاد ہیں. اگر آج آپ ملک کی صوبوں کو بنا دیں گے ایتھنک بنیادوں پر تو یہ ملک اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنا مضبوط کیوں ہے. اس کی تھوڑی وضاحت تو کریں, ایتھنک بنیادوں بنانے سے کیا مقصد ہے؟ ایتھنک بنیاد, پاکستان میں کون سی زبانیں ہیں؟ پاکستان میں زبانیں کون کون سی ہیں؟ بہت ساری زبانیں. پہلی زبان ہے پشتو, اس کا صوبہ ہے پختونستان KPK. دوسرا صوبہ ہے جس کی زبان ہے ہند کو, جس کا صوبہ ہوگا ہزارہ. تیسری زبان ہے پوٹھواری, جس کا صوبہ ہوگا پنڈی اور گوجر خان اور جیلم. پھر ایک سینٹرل پنجاب ہے, پھر ویسٹرن پنجاب ہے, پھر اس کے نیچے سرائکی ہے, پھر اس کے نیچے اپر سندھ ہے, پھر اس کے نیچے یہ بلوچستان ہے, پشتو اسپیکنگ بلوچستان ہے, پھر اس کے نیچے بلوچستان ہے, یہ والا بلوچستان ہے, پھر سندھی ہے, پھر اردو اسپیکنگ ہے. یہ ہے پاکستان کی ایتھنک بنیادیں. ان بنیادوں میں صوبے بننے چاہیے. یہاں پہ پھر لوگ مل کے ساتھ رہیں گے. یہ جو آپ نے کہانی بنائی یہ نہیں چل سکتی. اور دنیا میں تقریباً ہر جگہ جو صوبے ہوتے ہیں وہ ایتھنک بنیادوں پہ ہوتے ہیں. ایتھنک ہے. کیا ہند کو کیا ریلیشن ہے مجھے بتائیں رحیم یار خان والے کا میاں والی والے کے ساتھ؟ بتائیے, ہے کچھ؟ یا مجھے بتا دیں ایک بندہ ہب میں رہتا ہے, ہب میں رہتا ہے نا, بلوچستان ہے نا, وہ کراچی سے 10 میل دور ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ رہتا ہے لورا لائی کے وہ ٹاپ میں. اس کا کیا رشتہ ہے بلوچستان میں آپس میں؟ دونوں بلوچ ہے. یہ پاگل پن نہیں ہے؟ یہ پاگل پن ہے یا نہیں ہے بتائیں مجھے. یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ یہ کیوں ڈرامے بازی, یہ جب تک یہ چلتی رہے گی؟ انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا میں جب آزادی ہوئی تھی جو 7 صوبے تھے, آج ان کے پاس 26 یا 27 صوبے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سینٹرلائزیشن توڑ دیتے اس طرح سے. اگر صوبوں کے بجائے ضلعی خود مختاری ضلع کر دو, نام کچھ بھی دے دو اس کو یار, کوئی نام دے دو. صوبے تو زندگی موت کا مسئلہ بن گیا. زندگی صوبے تو یہاں نہیں بن سکتے. ایک طریقہ کار اس کا اتنا مشکل انہوں نے لکھ دیا آئین کے اندر, اس طریقہ کار سے تو پاکستان کے آئین میں صوبہ نہیں بن سکتا. یار ایک آدمی آئے گا, وہ ایک LFO پاس کرے گا. اچھا, سپریم کورٹ کہے گی کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ فائنل لا ہے. یہ ہوا ہے نا پہلے, ہوا ہے, تو پھر کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تمہارا خیال ہے نا کہ یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے نہیں ہوا کیا؟ پہلے ہوا ہے نہیں ہوا؟ پہلے 2 دفعہ کتنی دفعہ آئین معطل ہوا ہے؟ ہوا ہے نہیں ہوا؟ کیا یہ لکھ کے نہیں دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جنرل مشرف CEO ہیں؟ لکھا تھا نا. مگر میں نہیں کہہ رہا آئین معطل کر دے, میں کہہ رہا ہوں یار کنسنسس کرو, خدا کا واسطہ ہے کنسنسس کرو. یہ کیا بکواس کی ہوئی ہے آپ نے؟ اچھا, آپ جب کنسنسس کر لیں گے تو کالا باغ ڈیم بھی بن جائے گا, نہریں بھی بن جائیں گی. اس لیے بن جائیں گی کہ پھر آپ کے اوپر مسٹرسٹ سے وہ ختم ہو جائے گا. فیصل, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں تو یہ کام ہم کرا سکتے ہیں, مگر ابھی بابا ٹائم نہیں ہے. یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے, اس کا ٹائم آنے والا ہے. بس
یہ ہم سے مطلب آپ کے پاس ٹائم نہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں. جس ورنہ یہ کام کروا لیتے آپ. ہو جائے گا. اچھا میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو نہ کریں کیا نہ کریں کیا ایسی کو بیٹھے مار رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں اس سے پاکستان محفوظ ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے, مستحکم ہو رہا ہے, اس سے بڑا کون سا ایسا کام آپ کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے آپ. یار مجھے بتائیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, مستحکم ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے. آپ کے سن لو نا میری بات, سنو نا میری بات, سنو. آپ نے کہا مستحکم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فارمولے کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے کہا کہ آج ہو رہا ہے, نہیں ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے مجھے پوچھا کہ اسٹرکچرل ایشو کیا ہے, میں نے آپ کو اسٹرکچرل ایشو بتا دیا. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچرل ایشو کون سا آدمی ہے سینسیبل جو اس سے ڈس ایگری کرے گا؟ سینسیبل کی بات کر رہا ہوں میں. ایک عام سینسیبل آدمی مجھے بتائیے کہ ہب میں رہ رہا ہے اور ایک بندہ رہ رہا ہے لورا لائی میں اور ایک اس کا چیف منسٹر رہ رہا ہے کوئٹہ میں, کوئی آپس میں تعلق ہے؟ مجھے بتائیں نا. جس ملک کی سیاسی جماعتیں اس بات, سیاسی جماعتوں کی حیثیت کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی کیا حیثیت ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کیا حیثیت ہے پولیٹیکل لیڈرز کی؟ جب وہ یا تو جیل میں ہوتے ہیں یا انگلینڈ میں ہوتے ہیں, جب پاور میں ہوتے ہیں, پرائیویٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں جیل چلے آتے ہیں, جیل سے آتے ہیں واپس پاور چلے آتے ہیں. یہ ہے نا. پھر پولیٹیکل لیڈر کی کیا حیثیت ہے اس ملک میں؟ بتائیں نا مجھے. کیا نواز شریف کو اس طرح اٹھا کر نہیں ڈال دیا جہاز سے باہر؟ ڈالا تھا نا. پھر کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سی چیز کی, کس دنیا میں تم بیٹھے ہو؟ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم کرا لیں گے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں, جب آپ طاقت میں, جب آپ سن لو نا بات پوری, جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھتے. اچھا یہاں نہیں بیٹھتے؟ کیا یہاں پاکستان میں نہیں بیٹھتے؟ جی. تو وہ ہماری بات سنتے ہیں نا, ہماری کے مطلب میری بات سن لیں گے, وہ مان جائیں گے, ان کو سمجھانا پڑے گا. چکر لگا کر آ جانا اتنا بڑا کام ہو جائے گا. کیا ایک آدھ چکر لگا کر آ جائیں اتنا بڑا کام ہو جائے گا؟ نہیں نا, وہ دیکھیے نا ابھی تو. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ میری یہ خواہش ہے اور پاکستان کی سمجھدار لوگوں کی خواہش ہے کہ پہلے یہ خود ریئلائز کریں کہ ان سے نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا. جب تک اب میں آپ کو کہوں گا آپ سمجھیں گے زبردستی ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ سارے مل کے یہ فیصلہ کر لو, ساڑھے وزدی کر لیں گی. ہم لوگوں کی زندگی میں ہو جائے گا. ابے بھائی میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ یہ فیصلہ کرو کہ ساڑھے وزدی کر لی ہے گی, پھر ہم جب آپ ہو جائے ایک دفعہ تم کہہ دو گے, پھر جو بڑے صاحب ایسے آج کل بڑے صاحب کے لوگ آ رہے ہیں, تو دیکھا آج کل آ رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں, ادھر ادھر تھوڑے آ رہے ہیں. ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ چائنیز نے بڑا ہمارا ساتھ دیا, یہ سب کو دیا, تو وہ امریکنوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے. تو امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا کہ سر آپ بتاؤ آپ کا کیا حکم ہے, آپ کیا چاہتے ہیں بتاؤ نا. اچھا آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایمانداری سے بتاؤ, بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی لگی؟ جو کہتے ہیں کہ ایک عمومی رائے کہ ایٹم بم بنانے کی سزا ملی. جی. ضیاء الحق کا جہاز کیوں پھٹا؟ افغانستان کی وجہ سے. افغانستان میں کیا کیا تھا اس نے؟ جہاد افغانستان کی وجہ سے. کیا جہاد افغانستان کی؟ اس نے کیا تھا. پھر کیا ہوا, کیوں مار دیا اس کو؟ آپ بتائیں کیوں مار دیا؟ نہیں بتاؤ مجھے, آپ بتائیں. اس نے اسٹنگر میزائل بھیج دیے ایرانیوں کو اور افغانیوں کو, یہی ہوا نا. تو ہم تو بونگی خود مارتے ہیں نا. ہم نے جا کے اسٹنگر بھیج دیا افغانیوں کو, وہ اسٹنگر چل گیا, انہیں کے اوپر چل گیا. یہ کہاں سے آ گئی گولی, ہمارے پر ہی آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھٹو صاحب کا جب تک سوال ہے, بھٹو صاحب کا یہ خیال تھا کہ مجھے یہ بچا لیں گے امریکہ. بھٹو صاحب امریکہ سے ریکنسائل کر لیتے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساست سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید لوگ کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو. پاکستان کے ایٹمی پلان کے تین بندے پاکستان کے ایٹمی پلان کو بنانے والے ہیں, اور تینوں کو عبرتناک سزا دی گئی. ایک کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو, ایک کا نام ہے آغا حسن آبدی, اور ایک کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. تینوں کو آپ نے پبلکلی ذلیل کیا اور یہ کہا کہ یہ فراڈ ہے. کہا اس لیے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. اور چوتھا آدمی, مگر اس کو پبلکلی ذلیل نہیں کیا گیا, وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ایٹمی پلانٹ میں کوئی اس کا حصہ ہے, وہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان, غلام اسحاق خان. اور ایک اور جو بیچارہ بہت بڑا آدمی تھا, مگر اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہمارے قادیانی تھا.
ٹھیک ہے. تو اب آپ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار میری بات تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں 40 سال تک اے فرگوسن اینڈ کمپنی کا سینئر پارٹنر رہا ہوں, جو سب سے بڑی آڈٹ فرم ہے. آخری 6 سال ہماری فرم اس وقت سے ہے جس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. تو کوئی تو تعلقات ہمارے بھی ہوں گے نا تھوڑے بہت, سمجھ آئی؟ یہ بات آپ کی بات سے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, یہ بتائیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی یا باہر آ جائیں گے, مطلب پھانسی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آپ جیسا وزڈم والا آدمی نا جتنا آگے دیکھتا ہے, یہ تھمبنیل بنے گا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو پھانسی نہیں ہوگی, عمران خان باہر آ جائیں گے. اگر عمران خان کبھی وکٹری کا نشان بنا کے باہر آئیں گے, سن لو نا بات, کیا وکٹری کا نشان بنا کے باہر آئیں گے؟ سن بات تو پوری کرنے دو نا یار. عمران خان کو پھانسی نہیں ہوگی, عمران خان باہر آ جائیں گے, مگر عمران خان کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اب نہیں. اچھا, ہی مے بی پارٹی لیڈر, بٹ میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کی کرسی اب ان کے لیے ہے. اور میں عمران خان کو میں ان کے لیے ان کے لیے اچھے خیالات رکھتا ہوں. میری ان کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ وزیر اعظم نہیں بنے. میں عمران خان کے ساتھ میں نے وزیر اعظم بہت قریب سے کام کیا ہے, بہت قریب سے کام کیا ہے. جو عمران خان کا ٹیمپرامنٹ ہے نا, وہ وزیر اعظم کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے گاندھی بنے, نہرو نہیں بنے. سوری, گاندھی بنے, نہرو نہیں بنے. گاندھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بنا. آپ آئیڈیالوجیکل لیڈر رہے. جے پرکاش نارائن کبھی پرائم منسٹر نہیں بنا. اگر آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں نا تو اپنے آپ کو ٹیکنیکلی ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ شاید اب جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کو وزیر اعظم قبول کرے گی. مگر عمران خان کا پاکستانی سیاست میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, وہ رہے گا, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور میں اس سے جاتا ہوں کہ اگر وہ خدا نخواستہ نہیں رہے تو بھی رہے گا, کیونکہ جو پاکستان کی آج سیاسی قوتیں ہیں, اس کو آپ سیاسی قوتیں کہتے ہیں, وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہیں. ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. عمران خان کی آپ خرابیاں کہہ سکتے ہیں, خرابیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں, مگر ان کی کریڈیبلٹی ہے. اور جو زندہ درگور ہوئے ہیں اور مزید زندہ درگور ہوں گے, مزید ان کو زندہ درگور ہونا ہے, وہ ہے مذہبی جماعتیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا. اور پاکستان کو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کو کوئی خطرہ طالبان سے نہیں ہے. پاکستان کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں, اس لیے کہ طالبان کو 100% ریجیکٹ کر دیا ہے پنجاب اور سندھ کی پبلک نے. دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ٹیررزم کے تھرو کام کرنا الگ ہوتا ہے اور پبلک میں انرول کرنا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, طالبان کتنے مرضی بھی اچھے ہوں, برے ہوں, خراب ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, مگر سندھ اور پنجاب کی پاپولیشن کبھی بھی طالبان ٹائپ کی لوگوں کو اپنے معاشرے میں کبھی نہیں آنے دے گی. یہ ایک ریئلٹی ہے. اچھا, یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اسی لیے وہ آج کل بکھرے ہوئے ہیں. انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے. دے نو ویری ویل. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنے بھی مولوی تڑپ رہے ہیں نا آج کل, یہ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ یہ بھی پتا ہے کہ طالبان ختم ہو گئے. طالبان اس سینس میں ختم نہیں ہو گئے کہ طالبان کی پارٹ ختم ہو گئی, مگر یہ انہیں پتا ہے کہ کبھی ہم پاپولیشن میں ماس سپورٹ نہیں لا سکتے. یہ ان کو اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کبھی بھی اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسلامی نظام لا رہے ہیں, لوگ ہمیں بہت ماریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات پاکستان میں آپ کو سمجھ آنی چاہیے. مگر ذاکر نائک جیسے لوگ, یہ ہمارے جو اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, اور یہ جو مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہب کو بار بار اٹھاتے ہیں, یہ تقی عثمانی صاحب, یہ طالبان کے, اور حافظ نعیم صاحب, یہ طالبان کے انڈائریکٹ سپورٹر ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں ایشو کہ یار مذہب آنا چاہیے, مذہب آنا چاہیے, مذہب آنا چاہیے, مذہب آنا چاہیے. تو مگر پبلک جو ہے, پبلک ایٹ لارج, وہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کو فارغ کرو.
اس ملک میں نوجوان جو ہے، اس ملک کا 65% آبادی کا، جی شاید دنیا میں اتنی بڑی تعداد کسی اور ملک میں نہ ہو. ہاں نائجیریا اور ہم ہیں جی. ہاں ٹھیک ہے. وہ اس وقت جو ان کی ذہنی حالت کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسری بات، ان نوجوانوں کو ہم کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا یہ بے مقصد جو ہے آپ کی اثر اس وقت اتنی بڑی طاقت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے ان کو پچھلے 20-25 سال میں سیرپ پلایا ہے، شربت پلایا ہے، اس کے حساب سے تو ہم نے پوری نسل تباہ کر دی تھی. ایک کراچی میں MKM نے تباہ کی اور پھر مذہبی جماعتوں نے تباہ کی. مگر میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال سے، 8-10 سال سے ایک شعور آیا ہے، اور کم از کم جو کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں ہے. ہر بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جا کے گولی مار دی، لڑ لیا. تو پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ ایک لائن پر آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. اب اس کو آپ کو صحیح جگہ پر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو صحیح جگہ پہ لے جانے کے لیے بھی رستے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ آپ کی گلی میں جا کے آگے اقرا یونیورسٹی ہے، وہاں پڑھاتا ہوں. کبھی 6000 بندہ پڑھتا ہے. 6,000 اسٹوڈنٹ ان اقرا. چلو یار بہت اچھا لیول نہیں ہوگا، مگر جو بھی یہ پڑھ تو رہے نا. ٹھیک ہے، ایسی یونیورسٹیز ہے. تو میں پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل نوجوان کی اپنی صلاحیت کے حساب سے برا نہیں دیکھ رہا. وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ اب ہاتھ پہ چلا، وہ MKM کے لیے جا کر گولی نہیں چلا رہا، یا وہ طالبان کے لیے جا کر فائٹر نہیں بن رہا. یہ تو ایک پارٹ تو پازیٹیو ہو گیا نا. اب میں اس کو کہاں چلا پا رہا ہوں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے نا. کہ اس بیچارے نے تو اپنے طور پہ اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لگا دیا ہے. وہ نہ وہ طالبان ہے اور نہ وہ MKM کا ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہو گیا. اب میں اس کو جگہ نہیں دے پا رہا. وہ جگہ نہیں دے پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود کلیئر نہیں ہوں کہ میں نے کدھر جانا ہے. مگر وہ میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ ایک دفعہ ذرا ڈس کو سیٹل ہونے دیں. صحیح، یہ ہو جائے گا سیٹل. یہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار اور خود مختار بنا دنیا میں. تم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیسے مقصد کی بات ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی کیا پاور رہ جائے گی؟ وزیر اعلیٰ کی کیا حیثیت رہ جائے گی اگر بلدیاتی ادارے پاورفل ہو گئے؟ کبھی کوئی گورنمنٹ کے دور میں انکلوڈنگ عمران خان، کوئی گورنمنٹ آج تک مجھے بتا دے جس نے کبھی بلدیاتی انتخاب کی بات کی ہو. پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ چلے سندھ تو کیا بھاڑ میں چھوڑ دیں، کراچی کا مسئلہ ہے نا. لاہور میں کیوں نہیں بنا دے؟ اچھا کوالٹی کا میئر کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 4 شہنشاہ ہیں. وہ چاروں شہنشاہ ان صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ شہنشاہ اپنی شہنشاہیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وزیر اعلیٰ اگر بلدیاتی انتخاب ہو گیا، بلدیات والا پاورفل ہو گیا، تو کیا اثر رہ جائے گی؟ بتائیں مجھے. ایک آرٹیکل 140A ہے، وہ کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ مگر یہ سب چیزیں دیکھیں، میں نے کہا نا، میری بات سنیں نا، یہ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. ٹپنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے کہ آپ بس ایک جھٹکے کی دیر ہے، سب صحیح ہو جائے گا. اچھا، آخری لمحہ چل رہا ہے جی، آخری لمحات چل رہے ہیں. نہیں، آخری لمحات نہیں چل رہے. ٹائٹ جھٹکا لگے گا. نہیں، یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، یہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے چل رہا ہے. اچھا، اگر یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہے، پھر آپ کو بڑی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینج کا چلانے والا فیکٹر عمران خان ہوگا، وہ غلط ہے آپ کا. آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چینج پھر آئے گا، سب کو بہا کے لے جائے گا. اوکے، جب یہ چینج آئے گا نا، سب کو بہا کے لے جائے گا. آپ ہی کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی اس ملک کے اندر ایک نئی انقلابی تحریک جنم لے سکتی ہے، ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ آئے گی. لیڈرشپ تو نہیں آئے گی، ایک پریشر آئے گا جو سب چیزوں کو تبدیل کرے گا آہستہ آہستہ. آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ تقی عثمانی صاحب نے مرسیڈیز BMW 7 سیریز استعمال کی، پبلک نے 24 گھنٹے میں طبیعت صاف کر دی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ وہ ایک بیلجیم سے انویسٹر آ گیا، لوگوں نے اس کی طبیعت صاف کر دی. غلط کہہ رہا ہوں؟
پہلے کبھی ہوا تھا ایسا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب دیکھیں اس کی وجہ طریقے کیا سوشل میڈیا کی پاور ہے نا. پاور ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. یس یس، یہ پاور ہے، سوشل میڈیا کی پاور ہے. اور آرڈنری میڈیا کی نالائکی ہے. سوشل میڈیا کی پاور اس لیے آ گئی ہے کہ آرڈنری میڈیا جو ہے وہ بالکل بک گیا ہے. آرڈنری میڈیا وہ پوری طرح بکا ہوا ہے. بکنے کا ایشو نہیں، لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا، رجحان تبدیل ہو رہا ہے. ارے یار کون سے ملک میں 60 چینل ہے یار؟ انگلینڈ میں تو میں نے کبھی 60 چینل نہیں دیکھے. چلو آگے چلو. سب کراچی پہ بات کرتے ہیں. ہاں بتائیں. کراچی کے جو صنعتی علاقے ہیں، جی جی، اپنی معلومات کے لوگ وہاں سے آپ کے خیال میں ایک میں خیال 8 یا 7 یا 8 صنعتی زون ہیں، 2 3 4 بڑے ہیں. ٹھیک ہے. مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہوگی؟ اور ایک کراچی کا یہ جو کلیم ہے کہ ہم وفاق کی جو بجٹ ہے اس میں ہم 60% جو ہے شیئر ڈالتے ہیں، اور سندھ کے بجٹ میں 95% جو ہے ہم شیئر ڈالتے ہیں. یہ لوگوں کا یہ کلیم درست ہے یا مفروضے پر ہے؟ جو سندھ میں کراچی کا حصہ ہے 95%، وہ تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیئر سندھ میں تو کچھ کاروبار ہی نہیں ہے، بہت کم ہے، اور وہ اس کی الگ کہانی. اچھا، اب جو دوسرا سوال ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل میں، اس میں کراچی کا ٹیکس یس کمپیریٹیولی کراچی کے خرچے سے بہت زیادہ ہے. 50% نہیں ہے، مگر کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 40 سے اوپر ہے فورل ٹیکسیشن میں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل درست ہے کہ کراچی کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کراچی کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. جی، اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر وہ خرچ ہو تو یہ ٹیکس کلیکشن اور بڑھ سکتی ہے. نہیں، کراچی آج کے پاکستان میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. جو میں نے آپ کو کہا، ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اسٹرکچرل چینجز آئے گی جو آنے والی، اگر اسٹرکچرل چینجز نہیں آئی تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسٹرکچرل چینجز وہاں آتی ہے جس کا کوئی والی وارث ہوتا ہے. اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس میں 24 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کی ایکچوئل سیٹیں 3 یا 4 ہیں میکسیمم. اچھا، وہ بیچارے نظر بھی نہیں آئے آج کل. کہاں ہیں؟ الاؤ نہیں ہے. کیا الاؤ نہیں ہوگا یار؟ الاؤ کی بات نہیں ہے، مگر مجھے تو ایکچولی نام بھی نہیں پتا بسوں کے. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ 24 سیٹیں ان کی. تو پھر تو آپ مجھے بتائیں اس شہر کا والی وارث کون ہے اس وقت؟ آپ بتائیں والی وارث کون ہے؟ وہ بیچارہ مرتضی وہاب ہے، وہ کیباڑی اور لیاری کے ووٹ لے کر آیا ہوا ہے، بیچارہ بنا ہوا ہے. حافظ نعیم صاحب تو وہ کون ہے اس کا والی وارث کون ہے اس شہر کا؟ کون سے کونسلر ہیں جو مرتضی وہاب کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بیچارے کہاں کے؟ لیاری کے ہوں گے یا کیباڑی کے ہوں گے یا بلیر کے ہوں گے؟ وہی ہے نا بیچارے، وہی انہوں نے بنایا نا مرتضی وہاب کو. تو پھر کون ہے اس شہر کا والی وارث کون ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ جو آپ کا کریم آباد کا انڈر پاس ہے وہ شاید 4 سال سے نہیں بن رہا. پھر کیوں نہیں بن رہا؟ 2022. کراچی میں کوئی ماسٹر ٹرانزٹ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ ریڈ لائن پہ کام بند ہو گیا. ریڈ لائن پہ کام بند. میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ کراچی کا اکنامک جینوسائڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی کتاب کا چیپٹر کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا. سیٹل ہو جائے گا نا، یہ مسئلہ نہیں ہے. اب چیزیں انشاءاللہ صحیح. امریکنز آ گئے ہیں نا. تو دیکھو چائنیز سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی زبان سمجھ نہیں آتی. اچھا، امریکن سے زیادہ آسانی سے بات ہوتی ہے. آسانی سے. اور امریکن میں یہ بھی فائدہ ہے نا کہ امریکن جو ہے وہ اہل کتاب ہے، تو ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے. چائنیز اہل کتاب نہیں، ان کی عورتوں سے شادی جائز نہیں ہے. تو پھر آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معدنیات کا پروجیکٹ ہے یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے. کیا یہ معدنیات کا جو پروجیکٹ ہے یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے؟ کون سا والا؟ یہ معدنیات نکالنے کا جو پروجیکٹ ہے، ہاں یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے. سی پیک سے بڑا ہے. سی پیک تو مطلب مانوی اعتبار سے کہ اب معدنیات نہیں. دیکھیں معدنیات کا نہیں ہے. دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ.
بادنیات میں امریکہ نہیں انوالو ہے, سی پیک میں چائنا ہے. آپ ہمیشہ سے امریکن گروپ کے آدمی تھے, آج بھی آپ قرضہ امریکہ سے لیتے ہیں, IMF سے قرضہ لیتے ہیں, کہانیاں آپ دوسری ملکوں کی سناتے ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جو لالو کھیت ہے وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس جمع کرتا ہے. میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نے یہ بات کہی تھی, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لالو کھیت کی مارکیٹ کا ٹیکس لاہور کی تمام مارکیٹ ٹیکس سے زیادہ ہے, چیک کر لیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے تو ہے, کیا وجہ, کیا مطلب؟ نہیں, وہاں ٹیکس چوری کا رجحان زیادہ ہے یا یہاں بزنس زیادہ ہے؟ وہاں ٹیکس چوری کا رجحان زیادہ ہے. اچھا. اور دوسرا وہاں افسر گرائی ہیں اپنا, یہاں گرائی نہیں ہے. اچھا, وہاں افسر گرائی ہے نا. تو یہ آپ کے کراچی میں تو میرے خیال مارکیٹوں میں سب سے کم ٹیکس جو ہے وہ لالو کھیت میں جمع ہوتا ہوگا, تارے گوڈ میں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہوگا, صدر میں زیادہ ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. یہ بات یاد رکھنا کہ غریب آدمی ہمیشہ ایماندار ہوتا ہے, امیر آدمی بے ایمان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا. امیر آدمی زیادہ کبھی غریب آدمی بے ایمانی نہیں کرتا, وہ جنرلی ایماندار ہوتا ہے, اسی لیے غریب ہوتا ہے. یہ جو آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اتنے مسائل ہیں, لیکن کراچی کے معاملات پہ اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ کون سی آواز یار؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہے, اتنی کمزور اور ناتوا کیوں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی کمزور آوازیں کیوں ہیں, اتنی ناتوا آوازیں کیوں ہیں, مضبوط آواز یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دیکھیے, میں نے آپ شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں بنا, کیسے بنا, کیا بنا. تو یہ سارا جو کراچی کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک ترازو ہے. ترقی کا ترازو اس طرح ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک پاکستان میں اسلام آباد میں اور لاہور میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو لاہور اور اسلام آباد ترقی نہیں کرے گا. اچھا, یہ باقاعدہ تاثر پایا جاتا ہے. تو وہ اس کو دبانے کے لیے کراچی کو دباتے کہ لاہور اور اسلام آباد اوپر ہو جائے. اور اس میں کون لوگ ہیں؟ PMLN, ضیاء الحق, ٹھیک ہے. اچھا, مگر جو میں نے کہا نا, مجھے جو اب ان کو پچھلے 25-30 سال بعد سمجھ آ گئی کہ ہن کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, کہ یار چلانا تو کراچی کو ہی پڑے گا ہمیں, اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو چلانا کراچی کو ہی پڑے گا. تو اب وہ آہستہ 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 چیزیں اپنے توازن پہ آئیں گی. دیکھیں, ان کے ہر بندہ اپنے گاؤں میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے, ایک نیچر ہے, میری بھی فطرت ہے, صحیح ہے, لاجیکل بات ہے نا. اب جب پاکستان کا اقتدار لاہور سے آئے گا تو پھر ترقی بھی لاہور میں ہوگی. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اقتدار نہیں ہوتی بلکہ اکنامکس ہوتی ہے. کراچی کے بعد اقتدار کبھی نہیں تھا مگر اکنامکس تھی, ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے کہا نہیں یار اقتدار میرے پاس ہے, میں چلاؤں گا, چلا لو. پھر اب ان کے پیسے پورے ہو گئے. چائنا میں کیا ہوا ہے, چائنا میں جو کوسٹل بیلٹ ہے, جو شینزن یہ علاقہ ہے سارا, وہ چائنا کی پوری اکنامی چلاتا ہے. تو پاکستان کی ایکسپورٹ کو اگر آپ 30 بلین سے 100 بلین میں لے جانا چاہتے ہیں تو کراچی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے, شوق پورا کرنا ہے, کر کے دیکھ لو. تو میں نے کہا نا کہ میں اس لحاظ سے صحیح کام ہو رہا ہے کیا نہیں. میں نے کہا نا کہ میں انتظار کر رہا ہوں, ہمارے جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا شوق پورا کر لیں. آپ جتنے شوق ہے نا پورے کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ, پھر آپ شوق پورے ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس, پھر میں آپ کو بتاؤں گا تمہاری علاج ڈسپرین ہے یا ایسپرین ہے یا آگمنٹن ہے. تو یہ تو نہیں شوق پورا کرنے میں اتنا نقصان ہو جائے گا اس کا ازالہ ہی نہ ہو سکے, ایسپرین ڈسپرین کسی سے بھی ہو بھی سکتا ہے. مگر اگر آپ نے ان کو شوق پورا نہیں کرنے دیا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح تھے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہ شوق پورا نہیں کرنے دیں گے نا تو وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک تھے. اب اگر اب ان کا شوق پورا ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ, دیکھیں آپ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ شوق پورے ہوتے جا رہے ہیں نا. ہاں, مان رہے ہیں نا اس بات کو. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے وزارت بنے ہیں, انہوں نے کتنے دن کراچی میں گزارے؟ تو کوئی عمران خان نے بھی نہیں گزارے. کوئی ایک بڑی تقریب ہوئی ہے کراچی میں؟ کوئی بڑی تقریب ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بڑی تقریب, کوئی بڑا فنکشن کوئی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ذاکر نائک کا بلا کے چلا دیتے ہیں.
صبر بھائی، کراچی کی جو تعمیراتی صنعت تباہ ہوئی ہے، ہاں ایک رائے ہو سکتا ہے آپ متفق ہوں، وہ لوگ اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں؟ پروبلی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ہاں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبری جو پیسے کی ہو رہی ہے پلاٹ کیا پلاٹ کی لین دین، لیکن تعمیراتی صنعت. یار میری ایک بات بتاؤ، پاکستان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار. میری ایک بات سنو، کراچی میں کسی غریب آدمی کے پاس کوئی تعمیراتی کمپنی کسی غریب آدمی کے لیے گھر بنا رہی ہے؟ تو بزنس کر رہے ہیں نا. بتاؤ نا. نہیں کوئی فلیٹ، کوئی گھر ایسا ہے جو 3 یا 4 کروڑ سے کم کا ہے؟ تو بیچارے کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں نا. تو میں ان امیر آدمیوں کو کیوں چلاؤں؟ سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دوبارہ سمجھاؤں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کہہ رہا ہوں جب آپ غریب آدمی کے لیے گھر نہیں بنا رہے تو یہ تعمیراتی صنعت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب آدمی کے لیے اس کراچی شہر میں یا اس ملک میں آخری آبادی کب بنی؟ بیریئر ٹاؤن بنا لو، ڈی ایچ اے بنا لو، یہ بنا لو. یہ تو امیروں کے کھیل ہے بھائی. بیچارہ غریب تو خیمہ آباد میں رہ رہا ہے، اس جھوپڑی میں رہ رہا ہے، اس کچی نیلم کالونی میں رہ رہا ہے. یہ غریب آدمی. آپ تعمیراتی صنعت کیا مطلب ہے؟ بلڈر کو بڑا آدمی بنا دو، یہی کہہ رہے ہو نا. وہ بلڈر بنا لے 5 کروڑ کا گھر، 100 کروڑ کا گھر، 5 کلو کرفٹن میں بڑی بلڈنگیں بن گئی. وہاں کس کے لیے ہے وہ؟ کراچی میں جو غریب آدمی رہ رہا ہے، غریب آدمی، اس کے لیے آپ نے آخری آبادی کب بنائی تھی مجھے بتائیں نا. بیریئر ٹاؤن میں غریب آدمی لے سکتا ہے گھر؟ بتائیں، غریب آدمی لے سکتا ہے؟ لاہور میں غریب آدمی کے لیے آخری آبادی کب بنی تھی؟ کیوں نہیں بناتے آپ 100 کی آبادی کا بنائیں، پوری نئی آبادی بنائیں. کیوں نہیں بنتی آبادی؟ سب سے بڑا جو کرائم پاکستان میں ہوا ہے، سب سے بڑا کرائم، وہ تعمیراتی صنعت میں ہوا ہے. آپ نے تعمیراتی صنعت میں پلاٹ کو انویسٹمنٹ بنا دیا. پلاٹ کبھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. پلاٹ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. پلاٹ غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گھر بنائے. آپ نے گھر بنائے ہی نہیں کسی غریب کے لیے. بتائے نا کون سے گھر بنے؟ کورنگی بنا تھا پہلے، اورنگی بنا تھا. نہیں بنی کوئی اورنگی. کب بنا تھا اورنگی؟ کب بنا تھا؟ لانڈی کب بنا تھا؟ ملیر کب بنا تھا؟ اس کے بعد کوئی دیکھا ہم نے؟ کوئی سب کچی آبادیاں بیچارے سچی، وہ بیچارے رہ رہے کچی آبادی میں رہ جا رہے، کچی آبادی میں رہ جا رہے. پھر آپ کہتے ہیں کرائم ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی دیکھیں، یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اسی وجہ تو میں آج پاکستان میں چیئرمین FBR نہیں ہوں. چلے آگے چلے. یہ KPK یا بلوچستان کا ایشو؟ KPK بلوچستان میں دیکھیے، بلوچستان میں اس بات پہ 100% کلیئر ہوں. مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں انڈیا شامل ہے. بلوچستان میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بلوچستان میں جس لیول کی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ دہشت گردی وہ کبھی کام ہو سکتا ہے وداؤٹ دی سپورٹ آف انڈیا. اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم بلوچستان میں جو ینگسٹرس ہیں وہ اب سرداروں کے قبضے میں نہیں ہیں، اور آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں سرداروں کے تھرو، تو آپ پھر بونگی مار رہے ہیں. اور وہ بونگی کی وجہ سے یہ مسئلہ ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں، سردار جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ 100 آدمی بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. مگر آپ ابھی بھی اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ بلوچستان میں سیاست ینگ آدمی کے پاس چلی گئی ہے. اختر بینگل 100 بندے نہیں اکٹھے کر پایا. پورے ملک میں چلی گئی ہے. کیا پورے ملک میں ینگ نوجوانوں کے پاس چلی گئی ہے سیاست؟ نہیں، بلوچستان میں چلی. پورے ملک میں وہ نہیں ہے، سردار نہیں ہے. بلوچستان میں تو یہ ہے نا کہ MNA MPA سردار نہیں ہونا ہے نا. وہاں تو پتہ ہے کہ مفتی ہوگا، بینگل صاحب ہوں گے، سردار صاحب ہوں گے نا. کوئی MNA MPA ہے جو سردار نہیں ہے. مگر اب بلوچستان میں وہ سردار MNA MPA نہیں ہو سکتا. آپ کو ان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جیسے بندے جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، جو کہ سردار نہیں ہیں، جو کہ ٹرائبل نہیں ہیں. ادروائز آپ مارے جائیں گے. یہ تعلق، اس کا تعلق یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سی پیک ہے اس کو پیک کرنا پڑے گا. پیک کرنا پڑے گا. اچھا، اس پہ چین ناراض نہیں ہوگا کیا؟ تو کس کو خوش رکھنا ہے، چائنا کو یا امریکہ کو؟
ٹھیک ہو گیا. یہ اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا نا سی پیک, اس وقت میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا سی پیک اور معدنیات کا جو مسائل ہے, تو معدنیات پہ کام کرنا ہے نا, اس کا مطلب ہے. وہی میں نے اس سوال کا مطلب یہ ہے. ہاں چلو اس سوال کو آپ اس طرح سمجھ لیں. صحیح ہے. یہ بزنس مین طبقہ بہت تیزی کے ساتھ باہر جا رہا ہے. کوئی باہر نہیں جا رہا, نہیں جا رہا. یہ جو کہانیاں سنتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. یار میری بات سنو, ہاں میں خیابان شہر پہ رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے گھر کے بالکل ساتھ یہ سارے کراچی کے بڑے ریسٹورانٹ ہیں جو مہنگے والے ریسٹورانٹس ہیں. ہاں دیکھے ہوں گے شہر پہ, بالکل. اس میں 2-2 گھنٹے کی ویٹنگ ہوتی ہے, اور کوئی ڈش بھی 8,000-7,000 کی کم کی نہیں ہے. میرا گھر اس کے گھر کے اس ریسٹورانٹ کے قریب ترین گھر ہے, قریب ترین شاید گھر ہو, 1 گلی دور ہے, صرف 27 سیٹوں میں رہتا ہوں, اور میرا ایک ریئل پلاٹ ہے 500 گز کا. میں نے آج تک کسی ریسٹورانٹ میں کھانا نہیں کھایا. اپنی زندگی میں آپ نے ریسٹورینٹ میں کھانا ہی نہیں کھایا؟ اس کا نہیں, ان ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھایا, وہ اتنے مہنگے ہیں. میں نے کبھی ان ریسٹورینٹ میں کھانا ہی نہیں کھایا کسی پہ آج تک. اور ان ریسٹورینٹ میں ہر وقت رات کو 1-2 گھنٹے کی ویٹنگ ہوتی ہے, اور جگہ نہیں ملتی, اور وہاں پہ گارڈ اور بندوقیں اور یہ اور لڑی ہوتی ہے, اور وہاں کم 1-2 نہیں ہے, کم از کم کوئی 70-80 ہوں گے. آپ نے دیکھے ہوں گے سب 80-70-80 ہوں گے, اور سب ہائیلی ایکسپینسو ہے. وہاں ایک پیزا کی دکان ہے, پیزا کی ایک آؤٹ لیٹ ہے جو صرف امپورٹڈ انگریڈینٹ استعمال کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بزنس باہر جا رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں جا کے کون لے رہا ہے, وہ کہاں سے کون کھا رہا ہے, وہ کوئی تو کھا رہا ہے نا یار, وہ کوئی تو کھا رہا ہے نا. کولاچی پہ چلے جائیں, جگہ ملتی ہے. باربیکیو ڈائٹ چلے جائیں, جگہ ملتی ہے. بتاؤ نا. وہ تو آپ ادریس کی نہاری پہ چلے جائیں, وہاں بھی نہیں ملے گی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو کوئی کبھی آپ نے کسی پھل والے کی دکان پہ کھڑے ہو کے کسی بندے کو پھل پہ قیمت پہ آلو کرتے دیکھا ہے آج تک؟ وہ کہتا ہے کیلے دے دو 2 کلو, وہ کہتا ہے 1 کلو یہ دے دو. کبھی قیمت پوچھتے دیکھا ہے کسی کو؟ دیکھا ہے آپ نے؟ آپ بتائیں, زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیسے آ رہے ہیں نا, جبھی تو خرچ کر رہا ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں غریب غریب اور امیر امیر. طبقاتی تفریق ہے نا اس کا مطلب. کیا طبقاتی تفریق ہے نا, ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں, ایک کے پاس نہیں, غربت امیر دونوں. بھائی مگر یہ جو بکواس ہے, یہ جو کہہ رہا ہے, یہ شبر زیدی کرتا ہے نا, اور تو کوئی نہیں کرتا نا. کبھی کسی نے کی ہے یہ بات؟ کبھی کسی نے غریب امیر کی بات کسی نے کی ہے آج تک؟ بتا مجھے, کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے غریب امیر کی بات؟ ایک جگہ 8,000 روپے کا آپ پیزا کھا رہے ہیں, ایم آئی رائٹ, ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ڈرامے بازی جو آپ نے کہا نا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں, بزنس مین باہر جا رہا ہے, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, عمران خان اندر ہو گیا, یہ ساری ڈرامے بازی لوگوں کی شام کی گوسپ ہے, ڈرائنگ روم کی. شام کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی چلا کر حامد میر کا پروگرام دیکھنا ہے, اے آر وائی کا پروگرام دیکھنا ہے, اس کو چلانا ہے رات کو. اس کے بعد تھوڑا سا اگر مل جائے دوسری چیز تو اس کا 1-2 چسکی لگانی ہے, سو جانا ہے, دیٹس آل, ختم ہو گئی بات. آپ کے خیال میں یہ سیریس ہے میٹرز پر؟ آپ کے خیال میں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ شام کو اسلام آباد میں جا کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا. یہ سارے کیا شام کو جا کے ایک جگہ نہیں بیٹھتے؟ بتائیں مجھے. آپ دیکھتے ہوں گے نا, یہ کہاں بیٹھتے ہیں جا کر؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ یار غریب بزنس مین باہر جا رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا. یہ اس کو بولتے ہیں اسموک اسکرین. یہ کیموفلاج ہے, ایک فساڈ ہے جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. اگر یہ جیسے آپ نے یہ فساڈ کھڑا کیا ہوا ہے نا, اگر اس فساڈ کو نکال دیں پیچھے گندی سی دیوار آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ فساڈ آپ نے کھڑا اس لیے کیا ہے کہ اس کے پیچھے گندی سی دیوار نظر نہیں آئے. یہی ہے نا. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ فار ایگزامپل, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ سارے فساڈ کھڑے کیے جاتے ہیں ایسے ہمارے جیسے معاشروں میں, اس لیے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اگر ان فساڈ کو نہیں کھڑا کیا جائے. اور اسی لیے آپ کو کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے وہ ایک اوپیم ہے. آخری جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو دے دو افیم, کہ یہ سو جائے گا جو کر کے. وہ کہے گا یار, وہ ایک بندہ, میں لائٹر نوٹ پہ کہہ دیتا ہوں, چلیے آپ اس کو چلا دیں, نہیں چلائے. وہ ایک بندہ جو ہے نا, وہ بوڑھا سا آدمی تھا, تو وہ بہت بوڑھا تھا. بوڑھا ہونے کے بعد مر گیا. جب مر گیا جنت میں چلا گیا. جنت میں بڑی سی حوریں نظر آئی. تو کہنے لگا بڑی غلطی کی,
اچھی ڈائٹنگ کر کے یوگا کر کے پہلے آتا تھا جلدی آتا اچھا تھا. تو میں اسی کہہ رہا ہوں تم کس دنیا میں بیٹھے ہو, تم ریئلٹی کو سمجھو. یہ جو ملک ہے نا, یہ جو ملک جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں, یہ ملک بنایا امیروں نے تھا, امیر چلا رہے ہیں اس کو, اور امیروں کے مفاد میں ہی چل رہا ہے. اچھا, جھوٹ یہاں چلتا ہے اور جھوٹ ہی چلتا رہے گا. اس لیے جھوٹ چلتا رہے گا کیوں چلتا ہے, مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو میں نے پچھلے 1.5-2 سال میں سچائی بیان کی ہے لوگوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اور وہ سچائی آہستہ آہستہ اور میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں جو اس کو کر رہے ہیں, اور یہ سچائی آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر جاری ہے. اور وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی سیاسی مہم نہیں ہوگی, مگر اب لوگوں نے جھوٹ کو ایکسیپٹ کرنا بند کر دیا ہے, اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم از کم ایک حد تک صحیح جگہ پر رہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 27-28 کروڑ کا ملک ہے, ایٹمک پاور ہے. انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ملک ختم ہو. اچھا, اور اچھا کیا مطلب, اگر ہم ختم ہو گئے انڈیا عذاب پڑ جائے گا, طالبان دہلی پہنچ جائیں گے. اگر پاکستان ختم ہو گیا تو کیا ہوگا, طالبان سیدھے نکلیں گے, دہلی میں نکل جائیں گے. ابھی تو ٹرن ہو کے کراچی آ جاتے ہیں نا, وہ لاہور سے آئے ٹرن ہو کے کراچی آ گئے, پھر تو سیدھے نکل کے ٹک کر کے دہلی میں. تو آپ کس دنیا کیا باتیں کرو تم لوگ. یہ آخری سوال اپنا شبیر بھائی, کہ اس وقت جو ٹرمپ کا ٹیرف ہے اور امریکہ, ٹرمپ نے ٹیرف لگا, امریکہ اور چین کے تعلقات, اس کے پاکستان پہ کیا اثرات اور دنیا پہ اس کی کیا؟ اچھا, میں اس کے بارے میں نا میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اسٹیٹمنٹ کہی تھی. میں بھی نہیں ہوں گا, آپ بھی نہیں ہوں گے, یہ سارے ہم سارے نہیں ہوں گے. کوئی 100 سال کے بعد یہاں سے بندے جائیں گے جو نیو یارک کی ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ ایک بڑی اچھی تہذیب ہوا کرتی تھی. نہیں کرے. اچھا, ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ یار یہ وجہ داڑو ہوا کرتا تھا, یہ تھا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا امریکہ ہوتا تھا یا نیو یارک سٹی تھا. جو ٹرمپ کر رہا ہے نا, یہ امریکہ کی تباہی کا پہلا نسخہ ہے. یہ وہ آدمی کرتے ہیں جن کے ملک اکنامکلی تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی, یہ ٹیرف کی جنگ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پیالی ہے, یہ چائنا مجھے دیتا ہے 10 روپے کی, میں بناتا ہوں 15 کی. ٹھیک ہے, میں اس کو 10 روپے کی نہیں آنے دوں گا, 16 کی لوں گا. 16 کی لوں گا. نہیں, میں نہیں 10 روپے پہ 50 روپے ڈیوٹی لگاؤں گا, اس لیے کہ میری 15 والی بکے. یہ ساری کہانی کا شارٹ ٹرم یہ ہے نا, شارٹ ٹرم یہ ہے نا کہ یار یہ 10 روپے والی 10 روپے کی پیالی میرے یہاں بنتی ہے 15 کی. وہ کہتا ہے چائنا سے 10 روپے کی آ رہی ہے, وہ اس پہ ڈیوٹی لگائے گا 45%, تو یہ ہو جائے گی 16 کی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ چائنیز امریکن نیشن خراب اور مہنگی پروڈکٹ استعمال کریں گے. ایم اے رائٹ, کریں گے. جب وہ خراب اور مہنگی چیزیں استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ خراب ہوتے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ دا ایج آف کیوس, یہ اکنامکس کا, یہ اکنامکس رسالے کا اس ہفتے کا وہ ہے. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ یوں چلتا ہے. میں نے کہا نا 100 سال بعد میرے پوتے پوتیاں جائیں گے, جہاز میں اتریں گے کہ یہ نیو یارک ہی ہوتا تھا, یہ نیو یارک ہوتا, یہ واشنگٹن ہوتا تھا, یہ ڈیٹرائٹ تھا, یہاں پہ بجلی ہوتی تھی. یہ آپ کو ہوگا کہ ابھی بھی آج کے زمانے میں بات, اب تو پرانی بات تو بات کی بات ہے. آج کے وقت, آج ایون ٹوڈے, آج کا جو پوڈونگ ایئرپورٹ ہے, پوڈونگ PODONG, پوڈونگ نام ہے اس کا, PODONG, پوڈونگ ایئرپورٹ شنگھائی, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں امریکن کے ساتھ. اٹ از مچ بیٹر. آج کا جو دہلی کا ایئرپورٹ ہے, دہلی کا ایئرپورٹ, اٹ از بیٹر دین ہیتھرو. اٹ از بیٹر دین ہیتھرو ایٹ دا مومنٹ. ہیتھرو سے بہتر ہے دہلی ایئرپورٹ اس وقت. تو یہ تو یوں ہے, یہ تو ہم جیسے چریے ہیں نا جو ترقی نہیں کرے. باقی دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یار, تو ہم پاگل ہے نا.
وہ تو ہم ایک بیوقوف سے ملک ہیں جو نہیں کر رہے، مگر 6% 7% کی گروتھ پہ انڈیا چل رہا ہے 10 سال سے. چائنا نے 10% گروتھ کی ہے 30 سال. 10% پر اینم کی گروتھ کی ہے انہوں نے 30 سال. 30 سال، 1-2 سال نہیں، 30 سال. تو وہ آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس کے دوسری بات یہ ہے کہ ایک امریکن جو ہے وہ کام کرتا ہے صرف 5.5 گھنٹے. آپ کے یہ بندے کام کرتے ہیں 12 گھنٹے. تو ان کا بیچاروں کو، کیونکہ غریب ہے نا، یہ کیونکہ غریب ہے بیچارے، تو یہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم غریب ملک کے لوگ ہیں، ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی کرتا ہے. تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہونی ہے. اچھا، مگر اس میں جو مصیبت آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کمیونزم سے کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا، تو اس میں جو بندہ، جو کنٹری آگے نکل جائے گا نا، وہ انڈیا ہے. اس جنگ کا فائدہ انڈیا کو ہوگا. انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ انڈیا کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے اور ڈیموکریسی بھی ہے. چائنا کا پرابلم یہ ہے کہ چائنا کے اندر یہ نہیں پتا کہ شی جن کے بعد آئے گا کون. ان کے یہاں اسٹیبلٹی اس سینس کی نہیں ہے نا، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ ہے. انڈیا میں دونوں کے کرائٹیریا آ گئے نا، کہ ایک تو وہ ہے، اور دوسری جو انڈیا کے ساتھ خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو انگریزی آتی ہے، اور کمپیوٹر کی زبان انڈیا ہے، انگلش ہے، مینڈرن نہیں ہے. مینڈرن چائنیز کی زبان ہے. تو اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ اس بات پہ ہونے والی ہے کہ کمپیوٹر کی زبان، جو آپ کمپیوٹر کھولتے ہو، گوگل کھولتے ہو یا ورڈز کھولتے ہو، اس پہ انگلش میں آتا ہے نا ہر چیز. تو کیا یہ مینڈرن میں آئے گی؟ 2 ہی زبانیں ہوگی دنیا میں، یا مینڈرن یا انگلش. تو ہو ول سکسیڈ، ویدر مینڈرن اور انگلش؟ انگلش ول سکسیڈ مثل بائی ویو، مینڈرن ول ناٹ سکسیڈ. آلدو مینڈرن والے زیادہ لوگ ہیں اور وہ زیادہ قابل ہیں. اس وقت جو مینڈرن لکھتے ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں اور زیادہ قابل ہیں. ان کے پاس ان کا الگ گوگل ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا، 20 سے اپنا چیٹ جی پی ٹی بھی الگ بنا لیا. ہاں، ان کا ایک الگ گوگل ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ انگریزی میں ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ کیا مینڈرن زبان ہوگی یا انگلش زبان ہوگی؟ اگر انگلش زبان ہوتی ہے تو انڈیا کے لیے بینیفٹ ہے، میرے لیے بینیفٹ ہے، کیونکہ ہم انگریزی جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انگریزی میں کیا ہوتا ہے. گلاس، ہمارا ایک جاہل آدمی بھی بیسک انگریزی جانتا ہے. تو امریکہ اور یورپ اور یہ ٹھیک ہے 10 12 15 سال چل جائیں گے، مگر الٹیمیٹلی جو پوری جو ٹلٹ ہے وہ ادھر آنی ہے، اس طرف آنی ہے. اچھا، اب اس میں پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کہیں سے 4 پیسے پکڑ لیں. ہم کوشش کریں گے اس میں کہ ہم 4 پیسے پکڑ لیں. اچھا، ہمارا یہی ایجنڈا ہے، ایک لگاتی ایجنڈا ہے ہمارا. ہاں، یہ دھندا ہے ہمارا. اچھا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم صبح کی نماز کے بعد دعا کریں سب مل کے، کہ اللہ تعالیٰ چائنا اور امریکہ میں اصلی جنگ ہو جائے، اصلی. اچھا، جس میں بندوق اور توپ چل جائے، دونوں طرف سے پیسے آئے ہیں، ہم دونوں طرف پیسے پکڑ لیں گے. اب یہ اگر دعا ہماری قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو ہماری تو زندگی بن جائے گی. اگر چائنا امریکہ کی جنگ ہو گئی نا تو ہمارے 4 پیسے بن جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبح جائیں، دعا کریں، مسجد میں جا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چائنا امریکہ کی اصلی والی جنگ ہو جائے. ہم بھی اپنی فوجیں بھیجیں ادھر سے، دونوں طرف بھیجیں. کیا دونوں طرف فوجی ان کو ادھر بھی بھیجیں ادھر بھی نہیں یار، دونوں طرف نہیں بھیجیں، ایک طرف پارٹی پکڑ لیں، کوئی ایک پارٹی پکڑ لیں تو ہمیں 4 پیسے مل جائیں گے نا. جیسے ہم نے پہلے پکڑے تھے، رشیا اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، ہم نے 4 پیسے وہاں پکڑ لیے. یہی ہے نا. تو ہم تو اس کام میں ایکسپرٹ ہیں کہ 4 پیسے کیسے پکڑتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا امریکہ والے جنگ بڑی نہیں کر پا رہے. تھوڑی بہت تو ہم اسے پیسے پکڑ رہے ہیں ویسے آج کل بھی، تھوڑا بہت ہم نے شروع کر دیے. نہیں، چھوٹا موٹا تو کام ہم چھوٹی بڑی ٹرانزیکشن ہم کر دیتے ہیں، ہلکی پھلکی آئٹم ہم پیش کرتے رہتے ہیں. مگر یہ کہ بڑا ہمارا کیش نہیں آ رہا ابھی تک. بڑا کیش اس وقت آئے گا جب اصلی جنگ ہوگی. جب اصلی جنگ ہوگی نا تو ہمارا بڑا کیش آئے گا. اس کا امکان ہے؟ کیا امکان ہے اس کا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، مسلمانوں کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے پتا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, ہم کیا کس نسل کی قوم ہے. میں بہت سخت اینٹی مذہبی آدمی ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ غزہ کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے. 47,000 آدمی مر چکا ہے. اچھا ہم تصویریں لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, ہم کہہ رہے ہیں بڑی سے نماز پڑھ رہے ہیں. یار نماز تو بعد میں پڑھیں گے, پہلے دیکھو تو ہوا کیا ان کے ساتھ یہ تو دیکھو ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری بے حسی ہے نا, میں نے آپ سے کہہ رہا تھا, ہمارا مسئلہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں انسانی سزا جزا انسانی اس کی کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں سے نہیں ہارا ہے. اسرائیل اپنی یونیورسٹیاں ہارورڈ اور اسٹینفرڈ میں ہار گیا ہے, جہاں امریکن نے ان کے خلاف مظاہرے کیے. اسرائیل میں جو مظاہرہ ہوا ہے نا, جو اسرائیل میں غزہ کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے, اسرائیل میں غزہ کے حق میں, غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف, اس کی تعداد کراچی سے زیادہ ہے. اور آپ کو شاید ایک بات میں بتا دوں کہ کراچی میں غزہ کے اوپر پہلا مظاہرہ ایک کمیٹی نے کیا تھا, جس کے چیئرمین فہیم الزما صاحب تھے, جو پہلے کراچی کے ایمبیسڈر تھے. اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں میں بھی تھا, شارع قیادی پہ میں اس کی کمیٹی میں تھا. ٹھیک ہے, جب ہم نے مظاہرہ شروع کیا تھا نا, تو ہم 12 لوگ تھے, 12 ٹوٹل 12 لوگ تھے. اور جب تک ہم نمائش سے پہنچے تو وہ میکسیمم کوئی 1000 آدمی ہوگا. اس کا ہم نے بڑا خرچہ کیا تھا, سب کچھ کیا تھا. 12 سے 15 آدمی سے ہم نے, جب ہم کھڑے رہے وہ اس کے اوپر تاریخ روڈ کے سامنے کہ یار وہ 100 بندہ اکٹھا ہو جائے, نہیں ہوا. پھر یہ تھوڑی دیر بعد ANP والے آ گئے, شکل دکھائی, وہ نکل گئے. حافظ نعیم صاحب آئے, شکل دکھائی, وہ نکل گئے. MK وقیعی آئی, وہ شکل دکھائی, وہ نکل گئی. کسی بندے نے تاریخ روڈ سے نمائش تک ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں اور فہیم الزما تھے اس پہ آگے. آپ دیکھ لیں, تصویریں دیکھ لیں, چیک کر لیں. یہ کون سی قوم ہے, یہ کیسی قوم ہے, یہ ہے نا ریئلٹی. یاد ہے آپ کو, یاد ہے وہ مظاہرہ, دیٹ واز دا فرسٹ. اس کے لیے ہوم ورک بھی بہت کیا تھا آپ لوگوں نے. دیٹ واز دا, ہاں, جو کہ اس کو اپنے اناؤنس بھی بہت کیا تھا, یاد ہے آپ کو. اور دیٹ واز دا فرسٹ ڈیمانسٹریشن اگینسٹ غزہ. ہم نے وہ اسکارف بھی بانٹے لوگوں کو, پرچم بھی لا کے دیے, کوئی 25 آدمی 30 آدمی ٹوٹل. شبر بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا ٹائم دیا. آپ یہ تھے ہمارے ساتھ شبر جدی, ان کی آپ نے باتیں سنی, بہت ہی دل ہلا دینے والی نئی سوچ, نئی فکر, نئے زاویے پیش کرتے ہیں. ان پہ غور کریں, آپ کو نئے راستے ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.